بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پر اعتراضات اور ان کے جوابات کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اعتراض نمبر 4، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر ایک اعتراض میں صحیح بخاری کی وہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کو وہ جماعت قتل کرے گی جو کہ باغی ہوگی۔ لہذا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں لڑ رہے تھے اور آپ کی جماعت یہ باغیوں کی جماعت تھی۔ پہلے وہ ذرا حدیث دیکھیں۔ حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 447۔ عن اکرمۃ رحمہ اللہ قال علی ابن عباس رضی اللہ عنہما ولابنہ علی انطلقا الی ابی سعید فاسمعا من حدیثی فانطلقنا فاذا هو فی حائط یصلحه فاخذ رداءه فاحتبا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا تھا اکرمہ کو اور اپنے بیٹے علی کو کہ جاؤ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو۔ وہ کہتے ہیں ہم گئے تو آپ باغ کی دیوار درست فرما رہے تھے، چادر آپ کے کندھے پر تھی، آپ نے چادر کو سمیٹا اور آپ نے پھر حدیث پاک ہمیں بیان کرنا شروع کی۔ حتیٰ اتا ذکر بناء المسجد، جب مسجد نبوی کی تعمیر کا واقعہ ذکر کیا تو فرمایا کننا نحمل اللبنۃ اللبنہ، ہم ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے، وعمار اللبنتین لبنتین، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دو اینٹیں اٹھاتے۔ فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فینفض التراب عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کو دیکھا کہ وہ اپنے اوپر سے مٹی ہٹا رہے، مٹی بدن سے جاڑنے لگے۔ فرمایا ویح عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، دیکھو یہ عمار کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر، افسوس کہ عمار اس کو، اے عمار، اب فرمایا کہ افسوس ہے کہ عمار کو ایک ایسی جماعت قتل کرے گی الباغیہ جو کہ باغی ہوگی۔ اب یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں جس کا میں نے ترجمہ وہ کیا کہ جو ترجمہ ہمارے معترض کرتے ہیں۔ آگے اس حدیث کا اگلا حصہ بھی ہے یدہم الی الجنہ ویدون الی النار، یہ میں مستقل آگے اعتراض اور اس کے جواب کے طور پر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہاں اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ جواب نمبر 1، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں حضرات مومن تھے اور حق پر تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں بطور پیشین گوئی پر فرمایا۔ حق پر ہونے کا معنی یہ ہے کہ باطل پر ان میں سے کوئی نہیں تھا۔ اجتہاد میں حق اور خطا الگ ہے لیکن باطل پر کوئی نہیں تھا، دونوں ہدایت یافتہ تھے۔ چنانچہ حدیث پاک صحیح مسلم حدیث نمبر 2888، امام ابو الحسن مسلم بن حجاج القشیری النیشاپوری رحمہ اللہ وفات 261 ہجری، حمام بن منبہ رحمہ اللہ قال ما حدثنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر احادیث منها وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دو بہت بڑی جماعتیں آپس میں نہیں لڑیں گی، وَتَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، اور ان دونوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی، وَدَعْوَاهُمَا وَاحِدًا، اور دعویٰ دونوں کا ایک ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہیں۔ علامہ تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم ابن عبد السلام ابن تیمیہ الحرانی رحمہ اللہ وفات 728 ہجری، مجموع الفتاوی لابن تیمیہ، اس میں فرماتے ہیں قد ثبت بالنصوص الصحیحہ ان عثمان وعلی وطلحہ والزبیر وعائشہ من اہل الجنہ، حضرت عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحیح روایات سے ثابت ہے کہ یہ سب جنتی ہیں۔ وابو موسیٰ الاشعری وعمر بن العاص ومعاویہ بن ابی سفیان من الصحابہ، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری، عمر بن عاص، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سب صحابہ ہیں۔ بلہم فضائل و محاسن، ان کے لیے بہت سارے فضائل اور محاسن ہیں۔ وما یحکی عنہم کثیر منہ کذب، اور جو ان کے بارے میں بہت ساری باتیں ایسی منقول ہیں کہ جو سراسر جھوٹ ہیں۔ وصدق منہ ان کانوا فیہ مجتہدین، اور درست بات یہ ہے کہ یہ لوگ مجتہد تھے
اور اجتہاد اگر درست ہو تو 2 اجر ہوتا ہے، اگر خطا ہو تو 1 اجر ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں مسلمانوں کی جماعتیں تھیں اور دونوں جنتی تھے، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ اچھا، جواب نمبر 2، حدیث موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کے درمیان جنگ ہوگی، اور یہ حق اور باطل کی جنگ نہیں ہوگی بلکہ حق اور خطا کی ہوگی، اور اس لڑائی کی بنیاد اجتہادی خطا ہوگی۔ چنانچہ اب حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت امام ابو حاتم محمد بن حبان بن احمد بن حبان رحمہ اللہ وفات 354 ہجری، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 6735، کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکون فی امتی فرقتان، میری امت میں 2 جماعتیں ہوں گی، تمرق بینہما مارقۃ، ان 2 کے درمیان ایک اور جماعت بھی نکلے گی، تقتلها اول الطائفتین بالحق، یہ جو تیسری جماعت نکلے گی ان کو ان 2 جماعتوں میں سے وہ قتل کرے گی جو 2 جماعتوں میں سے حق کے زیادہ قریب ہوگی، یعنی 2 جماعتیں حق ہوگی، ان میں سے حق کے زیادہ قریب ہوگی، ان کی آپس میں لڑائی تو ہوگی لیکن ان میں سے ایک اور جماعت نکلے گی، اور جماعت کو قتل کرنے والے وہ ہوں گے کہ جو حق کے زیادہ قریب ہوں گے۔ اب اس حدیث کے ساتھ چند ایک فوائد ملاحظہ فرمائے۔ پہلی بات یہ ہے، یہ 2 جماعتیں کون سی ہیں؟ ان کے بارے میں علامہ محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ وفات 676 ہجری، شرح مسلم نووی حدیث نمبر 1064 فرماتے ہیں، افتراق یقع بین المسلمین وهو الافتراق الذي كان بین علی و معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ جو افتراق مسلمانوں کے درمیان ہوا، اس افتراق سے مراد کون سا افتراق ہے؟ جو علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان تھا۔ دوسرا فائدہ، اس حدیث سے یہ بیان فرمایا کہ اس میں سے ایک جماعت نکلے گی، وہ جماعت کون سی ہوگی؟ وہ خارجیوں کی جماعت تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ فائدہ نمبر 3، تیسرا فائدہ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے جو اس جنگ میں لوگ شہید و قتل ہوئے، یہ دونوں جنتی ہیں، اور یہ ارشاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ ابراہیم بن عثمان رحمہ اللہ وفات 235 ہجری، المصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 39035 فرماتے ہیں، سئل علی عن قتل یوم صفین، حضرت علی سے صفین کے جنگ میں قتل کیے جانے والوں کے بارے میں پوچھا، فرمایا قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، ان کے مقتولین اور ہمارے مقتولین یہ سب جنت کے اندر جائیں گے۔ ظاہر ہے ان کے درمیان چونکہ جہاد اجتہاد کی بنیاد پہ اختلاف تھا، اجتہادی اختلاف، جنت کے اختلاف ہوتا ہے، جہنم کے اختلاف نہیں ہوتا، اور یہی بات ایک شیعہ مصنف ابو عباس عبداللہ بن جعفر الحمیری وفات 300 ہجری، انہوں نے قرب الاسناد الحمیری کے اندر نقل کیا ہے، کہتے ہیں جعفر نبی ان علی علیہ السلام کان یقول، حضرت علی فرماتے لأہل حربی، اپنے جنگجوؤں کے بارے میں، اپنے جنگجوؤں سے بات فرماتے، انا لم نقاتلہم علی التکفیر لہم ولم نقاتلہم علی التکفیر لنا، ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لوگوں سے اس وجہ سے نہیں لڑتے کہ ہم ان کو کافر کہتے ہیں، نہ اس وجہ سے لڑتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، ولکننا رأینا ان علی حق ورأوا انہم علی حق، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہمارا اختلاف یہ تکفیر کے اختلاف نہیں ہے جو جنت اور جہنم کے اختلاف ہوتا ہے۔ اسی طرح علامہ تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تیمیہ الحرانی رحمہ اللہ مجموع فتاوی ابن تیمیہ وفات 728 ہجری فرماتے ہیں، فہذا الحدیث دلیل علی ان کلا الطائفتین المقتتلین علی وصحابہ ومعاویہ وصحابہ علی حق وان علی وصحابہ کانوا اقرب الی الحق من معاویہ واصحابہ۔ اس حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں جو آپس میں جہاد کر رہے تھے، قتال کر رہے تھے، یہ حق پر تھے، لیکن حضرت علی اور ان کے ساتھی حق کے زیادہ قریب تھے، یعنی دونوں حق پر تھے، باطل پر کوئی بھی نہیں تھا، دونوں اسلام پر تھے، ایمان پر تھے، ہدایت پر تھے، لیکن علی اور ان کے ساتھی حق کے
زیادہ قریب تھے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اختلاف ان کا کفر اسلام کا تھا یہ درست نہیں۔ جواب نمبر 3، یہ جو حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان یہ جہاد و آپس میں قتال ہوا اور اختلاف لڑائی تک پہنچا، انہیں کہتے ہیں مشاجرات صحابہ۔ مشاجرات صحابہ کہ مشاجرات یہ شجرن سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ درخت ایک تنے پر ٹہنیوں کا آپس میں ناموافق ہوا کے ٹکرا جانا۔ تو یہ ایک ایمان کے درخت کے ساتھ تھے اور ان میں ناموافق حالات پیدا ہوئے اور باہمی ٹکراوے۔ اور مشاجرات صحابہ کے بارے میں امت کا موقع بھی ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے، کسی ایک کو بھی غلط نہ کہا جائے، کسی ایک پر تنقید نہ کی جائے۔ اس پر آپ حوالہ جات ملاحظہ فرمائیں۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، وفات 181 ہجری، سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کے اندر ہے، السیف الذی وقع بین الصحابۃ فتنۃ ولا قول لأحد منہم مفتون۔ فرماتے ہیں جو تلوار صحابہ کے درمیان، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان چلی تھی، یہ ایک آزمائش تھی، اور میں ان میں سے کسی ایک کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آزمائش فلاں کی وجہ سے تھی، میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا، اسی طرح امام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، وفات 241 ہجری، جامع بیان علم و فضل ہی کے اندر امام ابو عمر یوسف بن عبداللہ ابن عبد البر قرطبی رحمہ اللہ، وفات 463 ہجری نے ان کا قول نقل کیا ہے۔ فرماتے لا ننظر بین اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیما شجر بینہم ونکل امرہم الی اللہ۔ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے درمیان کوئی رائے قائم نہیں کرتے کہ یہ باطل تھا اور یہ حق تھا، ہم بحث و مباحثہ نہیں کرتے، ہم یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی سپرد کرتے ہیں۔ نمبر 3، امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی رحمہ اللہ، وفات 321 ہجری، العقیدۃ الطحاویہ، فرماتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا نفرط باحد منہم ولا نتبرأ من احد منہم ونبغض من یبغضهم بغیر الحق وبغیر الحق یذکرهم ولا نذکرهم الا بخیر وحبهم دین وایمان واحسان وبغض کفر ونفاق وطغیان۔ فرماتے ہیں ہم صحابہ کرام میں تمام سے محبت کرتے ہیں، کسی ایک کے بارے میں غلو نہیں کرتے، کسی ایک سے برات کا اعلان نہیں کرتے۔ ہاں جو ان سے بغض رکھتا ہے اور ناحق ذکر کرتا ہے، ہم اس سے بغض بھی رکھتے ہیں، اس سے برات کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ صحابہ کی محبت ہمارا دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے، اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے، نفاق ہے اور طغیان ہے۔ نمبر 4، شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر بن ابی صالح عبداللہ جیلانی رحمہ اللہ، وفات 561 ہجری، الغنیہ لطالبی طریق الحق میں فرماتے ہیں واتفق اہل السنت علی وجوب الکف عما شجر بینہم والامساک عن مساویہم واظہار فضائلہم ومحاسنہم۔ اہل سنت اس بات پر اتفاق کیا کہ صحابہ کے باہمی منازعات سے اپنی زبان کو روکنا ضروری ہے، اور ان کے بارے میں خامیاں ان کی بیان کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ ان کے جو محاسن اور خوبیاں ہیں اس کو بیان کرنا چاہیے۔ وتسلیم امر الی اللہ عز وجل علی ما کان وجرا من اختلاف علی و طلحہ و زبیر و عائشہ معاویہ رضی اللہ عنہ، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ، زبیر، عائشہ، معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے، اس اختلافات کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے اور اس میں اپنی زبان کو پراگندہ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 5، علامہ محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ، وفات 676 ہجری، شرح مسلم للنووی کتاب الفتن کے اندر فرماتے ہیں ومذہب اہل السنت والحق احسان الظن بہم والامساک عما شجر بینہم بتاویل قتالہم وان مجتہدون متأولون لم یقصدوا معصیہ بلا محض الدنیا بل اعتقد کل فریق انہ المحق ومخالفہ باغ فوجب علیہ قتالہ لیرجع الی امر اللہ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو اہل سنت والجماعت اور اہل حق کا مذہب اور نظریہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے اور ان کے درمیان رونما ہونے والے اختلافات میں خاموشی اختیار کی جائے اور ان کی باہمی لڑائیوں میں تعویل کی جائے۔ بلا شبہ حضرات مجتہد اور صاحب رائے تھے، ان مقصد نہ معصیت نہ ہی دنیا طلبی تھی، ان میں ہر ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھتا تھا اور اپنے مخالف کو باغی سمجھتا تھا۔ نمبر 6، علامہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان ذہبی رحمہ اللہ، وفات 748 ہجری، سیر اعلام النبلاء میں فرماتے ہیں
کما تقرر الکف عن کثیر مما شجر بینہم وقتالہم رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ بات طے شدہ ہے کہ صحابہ کے درمیان جو اختلافات وغیرہ تھے اس پر خاموشی اختیار کی جائے۔ نمبر 7، امام الاسانید حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی محدث دہلوی، وفات 1176 ہجری، ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، فرماتے ہیں التنبیہ الثالث، ینبغی ان یعلم ان معاویہ بن ابی سفیان فرد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصاحب الفضیلۃ الجلیلہ فی زمرۃ الصحابہ فلا تسیئن الظن به ولا تقعن فی سبہ حتی لا ترتکب الحرام۔ اللہ حتی لا ترتکب الحرام، حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، بہت بڑی فضیلت والے ہیں، عظمت والے ہیں، ان کے بارے میں بدگمان بھی نہ ہو اور ان کے بارے میں طعن و تشنیع بھی نہ کرو، اور اس وقت تم حرام کا ارتکاب کرو گے، لہٰذا اس سے بچنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ جواب نمبر 4، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کرنے والوں کو ذرا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل اور مناقب جو ارشاد فرمائے ہیں ذرا اس کو بھی مد نظر رکھیں۔ حضرت امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی رحمہ اللہ، وفات 279 ہجری، سنن ترمذی حدیث نمبر 3842، فرماتے ہیں عبد الرحمن ابن ابی عمیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے، اور یہ صحابی تھے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت معاویہ کے لیے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا ووہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل بغدادی رحمہ اللہ، وفات 241 ہجری، مسند احمد حدیث نمبر 16528، حضرت ارباز بن ساریہ سلمی رضی اللہ عنہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا وَهُوَ يَدْعُونَ إِلَى السَّحُورِ فِي شَهْرِ رمضان، رمضان مبارک میں آپ نے ہمیں سحری کی طرف بلایا اور فرمایا هَلُمُّوا إِلَى الْغِدَاءِ الْمُبَارَكِ ثُمَّ سَمِعْتُ يَقُولُ اللَّهُمَّ عَلِّمْ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَقِهِ الْعَذَابَ، آؤ مبارک کھانے کی طرف، اور وہاں اپنے دعا مانگی ہے اللہ معاویہ کو قرآن کریم حدیث لکھنے کا علم عطا فرما، کتاب والحساب، اور اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا ماہر بنا دے، وقع العذاب، اور اے اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ آپ دیکھو سحری کا وقت یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور دعا بھی کس کی؟ خاتم الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہاں کھٹکا آپ کے ذہن میں رہے گا کہ ہمارا اشکال یہ تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت نے حضرت عمار کو شہید کیا، اور عمار کو قتل کرنے والی جماعت کو حدیث پاک میں الفئۃ الباغیہ کہا گیا ہے۔ الفئۃ الباغیہ تو معلومات باغی ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ پیچھے ہم نے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 2 جماعتیں آئیں گی، اور ان میں سے ایک اور جماعت نکلے گی، اور اس اور جماعت کو قتل کرنے والے وہ ہوں گے جو حق کے زیادہ قریب ہوں گے، اولت طائفتین بالحق۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ جماعتیں دونوں حق پر ہوں گی اور ایک حق کے زیادہ قریب ہوگی۔ اس کو علماء امت نے تعبیر کیا ہے کہ دونوں مجتہد تھے، کہ مجتہد حق پر ہوتا ہے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا اجتہاد خطا پر تھا، حضرت علی کا اجتہاد ان کے مقابلے میں ثواب پر تھا۔ حق، خطا اور ثواب ہیں دونوں حق، لیکن ایک خطا اور ایک ثواب۔ اب اس حدیث سے اشارہ نکلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد اقرب الی الحق ہے، یہ ثواب ہے اور اقرب الی الحق ہے، لہذا ایک طرف مجتہد وہ جو مصیب ہے اور ایک وہ جو مخطی ہے، تو گویا یا بغاوت کا معنی یہ ہے کہ خطا ثواب کے مقابلے کے اندر ہوگی، یہ نہیں کہ باطل حق کے مقابلے میں ہوگی، لیکن جس طرح باطل حق کے مقابلے میں ہو تو باطل کو بغاوت کہتے ہیں، یہ خطا ثواب کے مقابلے میں ہے، یعنی حق اقرب الی الحق کے مقابلے میں ہے، تو صورتاً اس کے لیے وہی لفظ استعمال کر دیا گیا جو باطل پر حق کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، بغاوت کا، تو صورتاً اس کو باغی کہا گیا، ورنہ اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ یعنی وہ باغی تھے جن کو شریعت کی اصطلاح میں بغاوت کہا جاتا ہے۔ پھر ان دونوں کا باہمی اختلاف یہ تھا، ان میں سے چونکہ ہر ایک خود کو حق پر سمجھتا ہے،
اور ہر ایک دوسرے کو بغاوت پر سمجھتا ہے، ہر ایک کو سمجھتا ہے میں حق پر ہوں اور دوسرا باغی ہے۔ اور اقرب حلق حضرت علی تھے، اس لیے حضرت علی کا یہ سمجھنا کہ میں حق پر ہوں اور یہ بغاوت پر ہیں یہ زیادہ مناسب تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اجتہاد ثواب تھا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اجتہاد خطا تھا۔ گویا حضرت علی کا یہ کہنا کہ میں حق پر ہوں اور یہ باغی ہے یہ ثواب ہے، حضرت معاویہ کا یہ سمجھنا میں حق پر ہوں اور یہ باغی ہے یہ خطا ہے۔ لیکن یہ خطا بمعنی باطل نہیں ہے، بلکہ ثواب بھی حق ہے اور خطا بھی حق ہے۔ فرق اتنا ہے کہ خطا حق ہے اور ثواب کے ساتھ یہ اقرب الی الحق ہے۔ میں نے بھی آپ کی خدمت میں حضرت علامہ محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف الدین نووی رحمہ اللہ کی عبارت پیش کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بل اعتقد کل فریق انہ المحق و مخالفہ باغ فوجب علیہ قتالہ، ان میں سے ہر ایک کا اعتقاد یہ تھا کہ وہ حق پر ہے اور اس کا مخالف باغی ہے۔ لہٰذا اس تشریح کی روشنی میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کی فوج کے نظر کے ہاں باغی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں مخالف فوج باغی ہے۔ ہر ایک خود کو حق پہ سمجھتا ہے اور دوسرے کو باغی، لیکن ایک کا اجتہاد حق کے زیادہ قریب تھا، اس لیے حدیث پاک میں اشارہ کر دیا گیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق یہ اجتہاد کے زیادہ قریب ہے۔ اعتراض نمبر 5، پانچواں اعتراض حضرت علامہ عینی رحمہ اللہ کی عبارت کو لے کر کیا جاتا ہے کہ حضرت علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب اس حدیث پاک میں حضرت عمار کے لیے کہہ دیا گیا کہ ان کو باغی جماعت قتل کرے گی، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات کو اجتہاد کہنے کیسے ہوا؟ اجتہاد پر تو اجر ملتا ہے، ان کی تو اگر معافی ہو جائے برابر سراب ہو جائے وہ بھی کافی ہیں، تو ان پہ اجر کا مطلب کیا ہے؟ یہ دیکھیں حافظ بدر الدین محمود بن احمد بن موسیٰ العینی رحمہ اللہ، وفات 855 ہجری، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، حدیث نمبر 7083، اس کے بعد فرماتے ہیں قلت کیف یقال کان معاویہ رضی اللہ عنہ مخطئا فی اجتہادی، یہ کیسے کہا جاتا ہے کہ معاویہ اجتہاد کے اندر خطا کرنے والے تھے؟ فما کان الدلیل فی اجتہادی، ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے؟ وقت بلغ الحدیث الذی قال، اور حدیث موجود ہے صحیح مسلم کی، وہ کون سی؟ ویح ابن سمیہ کہ عمار، اللہ اکبر، افسوس عمار، تقتلہ الفئۃ الباغیہ، ان کو فئۃ باغیہ قتل کرے گی، وابن سمیہ عمار بن یاسر، وقد قتل فئۃ معاویہ، اور ان کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت نے قتل کیا ہے۔ افلا یرضی معاویہ رضی اللہ عنہ سواء بسواء حتی یکون له اجر، شاید معاویہ اس پر خوش نہیں ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے، بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ ان کو اجر بھی ملے گا۔ جو آپ ذہن نشین فرمائیں، دیکھیے اچھی طرح بات سمجھیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ جب میری امت میں تم اختلاف دیکھو فاتبعوا سواد الاعظم، تو تم پھر سواد اعظم کی اتباع کرو، یعنی اگر ایک اختلاف ہو جائے اور ایک طرف لوگ زیادہ ہیں 99، ایک طرف ایک ہے دونوں حق والے، یہ 99 سواد اعظم ہے، تو ایسے موقع پر سواد اعظم کی بات مانا کرو۔ اب جمہور اہل و سنت کی رائے یہ ہے حضرت معاویہ مجتہد تھے اور مجتہد مختی تھے، تنہا علامہ عینی فرما رہے ہیں کہ نہیں مجتہد نہیں تھے، ان کا اجتہاد ہی نہیں بنتا تھا، تو یہ ہم ان کے مقابلے میں جمہور کی رائے لیں گے نا، فرد کی رائے تو نہیں لیں گے۔ اچھا، دوسرا جو آپ ذہن نشین فرمائیں کہ حضرت علامہ عینی جو فرما رہے تھے کہ معاویہ مجتہد نہیں، ان کہتے معاویہ کو مجتہد نہ کہنا خود ان کا اجتہاد ہے۔ وہ تو معاویہ کو جو مجتہد نہیں کہہ رہے تو اس کی بنیاد کوئی حدیث تو نہیں ہے کہ کسی حدیث میں کہا گیا ہو کہ معاویہ مجتہد نہیں ہے، ان کہتے معاویہ کو مجتہد نہ کہنا یہ بھی ان کا اجتہاد ہے، ہم سمجھتے اس اجتہاد کے اندر وہ خود خطا پر تھے۔ اور جواب نمبر 3 سے بات فرمائیں، یہ تعجب کی بات ہے کہ ایک بات کو اہل حق کے اگر 99 افراد کہیں ہم اس بات کو قبول نہیں کرتے، اور اگر ایک بات اہل حق کا کوئی کہہ دے جو اہل حق کے خلاف ہو ہم اس کو فوراً قبول کر رہے ہیں۔ یا العجب، یا العجب، یعنی ایک اجتہادی بات ہے اور اجتہادی بات کو 99 بندے کہتے ہیں وہ ہمیں پسند نہیں آ رہی، اور ایک اجتہادی بات 99 کے مقابلے میں کوئی کہہ رہا ہے وہ ہمیں پسند آ رہی ہے،
اس کا معنی رائے مقصود نہیں، اندر حضرت معاویہ کا بغض ہے رضی اللہ عنہ، ان سے نفرت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ سینہ زوری اور محاذ ہے، لہٰذا ہر اس بات کو لینا جو ان کے خلاف جاتی ہو، وہ بات نہیں لینی جو ان کی مدح سرائی میں جاتی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اعتراض نمبر 6، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ایک رائے کو نقل کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے شاگردوں کو کہ اہل شام جو ہماری رائے کو قبول نہیں کرتے، اس کی وجہ کہ ہمارا اعتقاد یہ ہے اگر ہم حضرت معاویہ کے دور میں ہوتے تو ہم علی کے ساتھ ہوتے، حضرت معاویہ کے مقابلے میں ہم لڑ رہے ہوتے، اس لیے وہ ہمیں اچھا نہیں سمجھتے۔ تو خود حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے بھی یہ تھی کہ ہم علی کے ساتھ ہوتے، معاویہ کے ساتھ نہ ہوتے۔ دیکھیں علامہ ابو شکور محمد بن عبد السعید سالمی رحمہ اللہ وفات 460 ہجری التمہید فی بیان التوحید میں فرماتے ہیں، روی عن ابی حنیفہ انہ قال لصحابی اتدرون لما یبغضنا اہل الشام، آپ نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کیا تم سمجھتے ہو کہ اہل شام ہمارے موقف سے تحفظات کیوں رکھتے ہیں، ہمیں اچھا کیوں نہیں سمجھتے؟ انہوں نے کہا لا، ہم نہیں جانتے۔ فرمایا لأننا نعتقد بأننا لو كنا حضورا لَكُنَّا نُعِينُ عَلِيًّا عَلَى مُعَاوِيَةَ وَنُقَاتِلُ مُعَاوِيَةَ لِأَجَلِ عَلِيٍّ، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اعتقاد ہے اگر ہم معاویہ اور علی رضی اللہ عنہما کے دور میں موجود ہوتے، ہم حضرت معاویہ کی مدد کرتے، حضرت علی کی مدد کرتے حضرت معاویہ کے مقابلے میں، اور ہم حضرت معاویہ کے ساتھ قتال کرتے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، اس وجہ سے پسند نہیں کرتے۔ دیکھیں یہاں باتیں اچھی طرح سمجھ لیں، دو باتیں الگ ہیں۔ ایک ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا صحابہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، اور ایک ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ان صحابہ میں سے کس کو مجتہد مصیب سمجھتے علی اور معاویہ میں سے۔ تو ہمارا وہی بات کہتے ہیں جو امام اعظم حنیفہ فرماتے تھے۔ جہاں تک تعلق ہے صحابہ کے بارے میں امام صاحب کے نظریہ کی، تو آپ نے الفقہ الاکبر میں فرما دیا ہے نتولاہم جمیعا ولا نذکر احدا من اصحاب رسول اللہ الا بخیر، ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں تمام سے، دوستی رکھتے ہیں تمام سے، اور کسی ایک کے بارے میں بھی کوئی بری بات نہیں کہتے، ہمارا بھی یہ نظریہ۔ اور امام صاحب فرماتے ہیں اگر میں اس دور میں ہوتا تو حضرت علی کا ساتھ دیتا اور معاویہ کے مقابلے میں ہوتا۔ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد مصیب ہیں اور حضرت معاویہ مجتہد مختی ہے، اور ہم پہلے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جب دو مجتہدین میں اختلاف ہو، ایک کا اجتہاد ثواب اور ایک کا خطا ہو، تو ثواب اجتہاد کو لیتے ہیں اور خطا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جو ہماری بات ہے، ہمارا نظریہ ہے، وہی بات امام اعظم حنیفہ فرما رہے ہیں، کہتے علی رضی اللہ تعالیٰ مجتہد تھے اور مصیب اور درست تھے، اقرب الحق تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ مجتہد تھے اور مجتہد مختی تھے، حق پر تھے، لیکن اقرب الحق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اعتراض نمبر 7، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنت طرف بلاتے تھے اور ان کے مقابلے میں لوگ جہنم کی طرف بلاتے تھے، لہٰذا معلوم ہوا کہ حضرت عمار جس جماعت میں تھے وہ جنتی ہیں، اور جو ان کے مد مقابل تھے وہ جہنم کی طرف بلا رہے تھے، لہٰذا جنتی نہیں ہیں۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے اور یہ اعتراض کیا جا رہا ہے، چنانچہ یہ میں نے حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 447، جس میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ قَالَ يَقُولُ عَمَّارُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہائے افسوس عمار، اس کو قتل کرے گی ایک فئہ باغیہ، اور وہ بلائیں گے ان کو جنت کی طرف اور وہ لوگ بلائیں گے عمار کو جہنم کی طرف، یعنی وہ بلاتے ہیں عمار ان کو جنت کی طرف اور مد مقابل بلاتے ہیں عمار کو جہنم کی طرف۔ آگے فرمایا یقول عمار کہیں گے اعوذ باللہ من الفتن، عمار کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ من الفتن کہ میں فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہاں بات سمجھیں، یہ جو دو جملے ہیں یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ جملے کیا ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جملے یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض محدثین کی رائے کے مطابق نہیں ہے، بلکہ یہ جملے ادراج ہے، یعنی بات کے راوی ان کی طرف سے جملے ہیں،
حضرت اکرمہ رحمہ اللہ جو مولا عباس ہیں یہ ان کا ادراج ہے۔ ادراج کا معنی ہوتا ہے کہ حدیث کے اندر وہ جملہ شامل کر دیا جائے کہ جو حدیث کا حصہ نہ ہو لیکن محسوس ہو کہ یہ حدیث کا ہے۔ ایک جواب یہ ہے، اور دوسرا جواب اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اگر یہ الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، یہاں جنت سے مراد مجازی معنی ہے، امن، اتفاق اور باہمی امن کو کہتے ہیں۔ جس طرح ہمارے محاورات میں لڑائی کے لیے آگ، اس نے آگ بھڑکا دی ہے، اس نے آگ، اور فلاں بندے نے جنت کا ماحول بنا دیا ہے، تو اس کا معنی یہ تھا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ ایسی بات فرمائیں گے کہ جس سے امن قائم ہوگا، جبکہ دوسرے لوگ ایسی بات کہیں گے کہ جس سے امن قائم نہیں ہوگا بلکہ لڑائی کی آگ بھڑکے گی۔ تو حضرت عمار تو یہ فرماتے تھے حضرت علی کی بیعت کر لو تاکہ امن ہو جائے، تو جو حضرت علی کی بیعت نہ کرے وہ جہنم کی طرف بھڑکا رہا ہے۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی بیعت کا انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی رائے یہ تھی کہ پہلے بدلہ لے لیا جائے عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین سے اور پھر بیعت کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ تو وہ بیعت کا انکار کر کے لڑائی نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خون کے بدلے کے لیے میدان میں اترے تھے۔ تو یہاں جنت اور جہنم کا معنی یعنی حضرت عمار ایسی چیز کی طرف بلاتے ہیں کہ جس سے ماحول پر امن ہو جائے، اور مد مقابل ایسی چیز بلا رہے ہیں کہ جس سے ماحول پر امن نہ ہو بظاہر۔ جواب نمبر 3 یہ ذہن نشین فرما لیں کہ حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ایک اس کا بہت پیارا جواب دیا ہے۔ وہ جواب یہ دیا ہے کہ یہ جو فرمایا کہ عمار جنت کی طرف بلاتے ہیں، یہاں پر مسبب بول کے سبب مراد ہے، یعنی جنت کی طرف نہیں بلکہ جنت کی طرف لے جانے والے سبب کی طرف، اور وہ کیا ہے؟ امیر اور خلیفہ کی طاعت اور بیعت کر لینا۔ تو حضرت عمار یہ کہتے تھے کہ چونکہ خلیفہ ہیں تم ان کی بیعت کر لو، اور بیعت کرنے سے انسان طاعت کرتا ہے اور جنت میں جاتا ہے، اور مد مقابل کہتے تھے نہیں، ہم پہلے خون عثمان کا بدلہ لیں گے اور اس کے بعد ہم بیعت کریں گے۔ تو بظاہر یہ نظر آ رہا تھا کہ حضرت عمار کی دعوت اطاعت امیر کی بنیاد پر جنت کی طرف ہے، اور بظاہر ان کی دعوت اطاعت امیر کو چھوڑ کر جہنم کی طرف ہے۔ تو یہ ظاہر کو تعبیر کیا گیا کہ حضرت عمار کی دعوت بظاہر سبب جنت طاعت کی طرف ہوگی، اور دوسرے دعوت اس طرف دیں گے جس سے لڑائی بڑھے گی۔ چنانچہ دیکھیں حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی الشافعی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری فتح الباری میں اس کو سوال اور جواب کی شکل میں یوں نقل فرماتے ہیں: فَإِنْ قِيلَ كَانَ قَتْلُهُ بِالسِّفِّينِ وَمَا عَلِيٍّ وَالَّذِي قَتَلُهُ مَعَ مُعَاوِيَةَ وَكَانَ مَعَهُ جَمَاعَةٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ فَكَيْفَ يَجُوزُ عَلَيْهِمْ الدُّعَاءُ إِلَى النَّارِ۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ جو صفین کے اندر قتل لڑائی ہوئی حضرت علی اور ان کے ساتھی تھے، اور مد مقابل معاویہ اور ان کے ساتھی تھے، اور یہ سب صحابہ ہیں، تو ان کے بارے میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ بعض لوگ النار اور جہنم کی طرف بلاتے ہیں؟ فرمایا فالجواب، جواب یہ ہے انم کانوا ظانین انم یدعون الی الجنہ، ان کا گمان یہ تھا کہ وہ جنت کی طرف بلاتے ہیں، وہ مجتہدون، اور ان کا اجتہاد تھا، لا لوم علیم فی اتباع ظنونہم، کوئی ملامت ان پر ان کے گمان میں نہیں۔ یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی، ان کا گمان بھی یہ تھا کہ وہ جنت کی طرف بلا رہے ہیں۔ فالمراد بالدعاء الی الجنہ الدعاء الی سببھا، فرمایا جنت سے مراد یہاں پر ہے جنت کے سبب کی دعوت دینا، اور وہ امام کی اطاعت ہے۔ وَكَذَلِكَ كَانَ عَمَّارُ يَدْعُو إِلَىٰ طَاعَةِ عَلِيٍّ وَهُوَ الْإِمَامُ الْوَاجِبُ، حضرت عمار اسی طرح دعوت ان کو دیتے تھے علی کی اطاعت کی طرف، اور ان کیا وہ امام تھے، واجب و اطاعت تھے۔ وَكَانُوا هُمْ يَدْعُونَ إِلَىٰ خِلَافَةِ ذَلِكَ لَكِنَّهُمْ مَعْذُورُونَ لِلتَّأْوِيلِ الَّذِي ظَهَرَ لَهُمْ، اور وہ دعوت دیتے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف علی کی خلافت کے علاوہ، لیکن یہ معذور تھے کیونکہ مجتہد تھے، ان کا اپنا اجتہاد تھا، اور اجتہاد کی بنیاد پر انسان کو جہنمی نہیں کہا جا سکتا۔ جواب نمبر 4 یہ چوتھا جواب خاتم المحدثین علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ وفات 1352 ہجری نے دیا ہے، جو حضرت کا جواب فیض الباری شرح صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ بہت پیاری بات فرمائی، حضرت فرمائی جو حدیث کے اندر ہے بیہ عمار، آگے ہے یدعوہم الی النار، یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار،
یہ جملہ مستانفہ ہے۔ جملہ مستانفہ کا معنی یہ مستقل ایک جملہ ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کو بیان کیا ہے کہ دیکھو عمار آج 2 اینٹیں اٹھا رہے ہیں مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے، اور ایک وقت آئے گا کہ عمار قتل بھی ہو جائیں گے اور فئہ باغیہ کے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ اور عمار ہیں کون؟ عمار وہ شخص ہے کہ اس کا ماضی یہ ہے، یہ لوگوں کو جنت طرف بلا رہا تھا اور لوگ اس کو جہنم کی طرف بلا رہے تھے۔ حضرت معاویہ کی ایک مستقل حالت کو بیان کیا ہے، یہ جملہ مستانفہ ہے، اس کا اس جملے سے یوں تعلق نہیں ہے کہ آئندہ آنے والے حالات کو بتایا جا رہا ہے۔ یہ کیسے ہے؟ بس اوقات کو بندہ آپ کے پاس آئے اور وہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو، ایک عالم ہے، بہت بڑا شخص ہے، اس پر کوئی مقدمہ ہو جائے یا اس کے اوپر کوئی تکلیف آ جائے اور اس موقع پر آپ کہیں کہ یار دیکھو کتنا بڑا عالم ہے، یہ باطل کو للکارتا ہے اور باطل اس کے مقابلے میں آتا ہے۔ اب یہ آئندہ آنے والے نہیں، گزشتہ اس کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن ایک خاص موقع پر۔ اسی طرح عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مستقل حالت جو گزشتہ تھی، اس کو خاص موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا۔ جسے کہتے ہیں جملہ مستانفہ، یہ مستقل ایک جملہ ہے۔ فرمایا اما قول یدعونہم الی الجنہ یدعوہم الی الجنہ فاستیناف لحال مع المشرکین، یہ جن کے مشرکین کے ساتھ گزشتہ حالت تھی اس کو مستقل بیان کیا، جو قریش العرب و اشارۃ الی المصائب التی اتت علی من جہت قریش، اور یہ اشارہ ان تکالیف کی طرف ہے جو ان پر قریش کی طرف سے آئی تھی، و تعذیب، اور ان نے تکلیف دی تھی، والجاہم ایاہ الی ان یکفر بربہ، اور ان کو مجبور کرتے تھے کہ وہ کفر کرے، فابا، ان نے انکار کیا، الا ان یقول اللہ احد، وہ صرف اللہ احد اللہ احد ہی فرماتے رہے۔ فاضی حکایت القصۃ الماضیہ ومنقطعۃ عما قبلها لا اخبار عن قاتلہ، فرمایا کہ یہ حکایت ہے گزشتہ قصے کی اور اس کا تعلق اس متصل پچھلے جملے سے نہیں ہے، اور نہ ہی آئندہ والی حالت کی ان کی خبر دی جا رہی ہے کہ ان کے قاتل خدا نخواستہ ایسے ہوں گے کہ جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ اعتراض نمبر 8، بعض لوگ کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرواتے تھے، اور دلیل میں انہوں نے حدیث پیش کی ہے جو کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 6220 ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ کیا ہے؟ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد کو امیر بنایا، ان کا اپنی ذمہ داری دی، اور پھر حضرت سعد سے پوچھا ما منعک ان تسب ابا التراب، اے سعد کیا وجہ ہے کہ تم ابو تراب علی کو سب نہیں کرتے؟ سب کا لفظ یاد رکھیں، میں آگے اس پہ بات، اس لفظ سے دھوکہ لگا ہے، لوگوں نے اس کا معنی کیا گالی دینا، کہ تم حضرت علی کو گالیاں کیوں نہیں دیتے؟ ان نے سب کا معنی یہ کیا، اس لیے اشکال ہو، میں آگے اس پہ جواب دیتا ہوں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ قال اما ما ذکرت ثلاثا قالہن رسول اللہ، حضرت سعد فرمانے لگے 3 باتیں جو اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمائی ہیں، وہ جب تک مجھے یاد ہے لم اسبہ، میں ان کے اوپر سب نہیں کر سکتا۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ اچھا، فرمایا لأن تکون لی واحدۃ منہن احب الی من حمر النعم، نعم ان میں سے ایک بات ایسی ہے جو اونٹ سرخ ان کے صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ کے اندر گئے، ان کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنایا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ خلفتنی مع النساء، آپ نے مجھے عورتوں کے ساتھ وصبیان اور بچوں کے ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تو نہیں چاہتا اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انه لا نبوۃ بعدی، جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے اور ہارون کو اپنی جگہ پر چھوڑ کر گئے، میں تجھے ان کی طرح اپنی جگہ پر چھوڑ دوں، ہاں لیکن ہارون تو نبی تھے اور میرے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہے، میرے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، نمبر 1۔ اور دوسری بات، آپ نے یوم خیبر کے موقع پر فرمایا کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے کرتا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ لوگوں نے گردنیں اٹھا کے دیکھا دوسرے دن کہ جھنڈا کس کو دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ادعو لی علی، علی کو بلاؤ۔ حضرت علی کو لایا گیا، ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی، آپ نے لوا مبارک لگایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ صحت مند ہو گئے اور آپ نے جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا۔ نمبر 3، جب یہ آیت نازل ہوئی تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، آیت مباہلہ کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنی بھی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم خود آؤ ہم خود آتے ہیں، تو
جب انہوں نے ابنا تو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ حسن اور حسین کو لائے اور حضرت علی کو، اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، حضرت علی کو آپ نے اپنے ابنا میں شامل فرمایا۔ جب تک مجھے 3 باتیں یاد ہیں میں علی پر سب کیسے کر سکتا ہوں؟ جواب ذہن نشین فرمائے۔ جواب نمبر 1، لوگوں نے اعتراض اس لیے کیا کہ ان کو سبن کا معنی صرف ایک آتا ہے جو کہ گالی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ سبن کا معنی گالی ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تھے گالیاں دیں، حضرت ساتھ گالیاں نہیں دیتے، تو حضرت معاویہ نے پوچھا کہ تم گالیاں کیوں نہیں دیتے؟ تو سبن کا معنی گالی نہیں ہے، یہ بات ذہن نشین فرما لیں، بلکہ سبن کے معنی کچھ اور بھی ہیں، اور ایک سبن کا معنی ہوتا ہے کسی آدمی کو اس کی غلطی پر ٹوکنا، کسی آدمی کو اس کی غلطی پر ٹوکنا، کسی آدمی پر تنقید کرنا، دلائل کے ساتھ کسی کا رد کرنا، اس کو بھی سبن کہتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ دیکھیں ہم اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں، ان کو خطا پر سمجھتے ہیں، تو تم ان کی غلطی پر ان پر تنقید کیوں نہیں کرتے، ان کو ٹوکتے کیوں نہیں، دلائل کے ساتھ ان کا رد کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ہاتھ پر بیعت ہے، آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن ان پر میں رد نہیں کر سکتا چونکہ ان کی بھی میرے دل میں عظمت ہے، اور یہ 3 باتیں مجھے یاد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمائی ہیں، اس لیے میں دلائل سے رد ان پر اب بھی نہیں کرتا۔ اب بات میں اس پر حوالے جات پیش کرتا ہوں کہ دلائل کے ساتھ رد اور تنقید کے لیے بھی لفظ سبن آتا ہے۔ نمبر 1، صحیح مسلم حدیث نمبر 2281، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کی طرف گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء ان کو جمع سوری فرماتے ہیں، ظہر کو مؤخر کر لیا اور عصر کو پہلے مقدم کر لیا۔ مثلا ظہر کو پڑھ لیا 3 بجے، آج کل ہمارے یہاں عصر کی نماز سمجھے کہ 4:30 ہو رہی ہے، مثلا آپ ظہر کو پڑھ لیں 4:20 پہ، 25 تک اس کو پڑھ لیں، 5 میں ٹھہر کے پھر عصر پڑھ لیں، تو ظہر کو بالکل آخر میں لے جائیں اور عصر کو اول وقت لیں، یہ ہے جمع سوری۔ اور ایک ہوتا ہے مغرب العشاء، مغرب اور عشاء، تو کبھی جمع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ظہر عصر کو یوں جمع فرما لیا کرتے تھے، اور مغرب اور عشاء کو آپ یوں کبھی جمع فرما لیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ظہر عصر کو جمع فرمایا، مغرب عشاء کو، حتی اذا کان یوما اخر الصلاۃ، ایک دن آپ نے عصر کی نماز تاخیر سے پڑھا، اچھا آپ نے ایسے بھی فرمایا، اور ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر کو جب پڑھا، ثم دخل ثم خرج بعد ذلك، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عصر، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، اور آپ نے ایک جملہ فرمایا انکم ستاتون غدا انشاء اللہ عین تبوک، کل انشاءاللہ العظیم تم تبوک کے چشمے پر کل جاؤ گے، اور وَإِنَّكُمْ لَن تَأْتُوهَا حَتَّى يُزَحِيَ النَّهَارُ، فرمایا کہ تم جب اچھی طرح سورج نکل آئے گا نا تم اس وقت وہاں پہنچو گے، اور آپ نے وہاں کیا بات فرمائی کہ جو شخص بھی تم میں سے وہاں پہنچے اور جب تک میں نہ آؤں تم نے پانی کو ہاتھ نہیں لگانا، فَمَنْ جَاءَهَا مِنْكُمْ فَلَا يَمُسَّ مِن مَائِهَا شَيْئًا حَتَّى آتِيَ۔ حضرت معاذ کے جب ہم گئے تو 2 آدمی ہم سے پہلے پہنچ چکے تھے اور چشمے سے تھوڑا تھوڑا پانی نکل رہا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا هل مسستما من مائها شیئا، کیا تم نے اس سے کچھ پانی کو لیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اب ممکن ہے ان تک رسول اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نہ پہنچا ہو، تو کہتے ہیں فصبہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ لفظ کیا ہے؟ فصبہم النبی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر سب فرمایا۔ اب اگر سب کا معنی گالی ہو تو اب کیا ترجمہ کریں گے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو گالی دی تھی؟ الیاذ باللہ، ایسا ہرگز نہیں، یا سب ان کو معنی ڈانٹنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ڈانٹا کہ جب میں نے منع کیا تو تم نے ایسے کیوں کیا؟ خیر اس کے بعد نبی پاس جو فرمانا تھا فرمایا، اور پھر ثم غرفوا بأیدیہم من العین قلیلا قلیلا، لوگوں نے تھوڑا تھوڑا پانی چلوں سے نکالا، ایک جگہ پانی جمع کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ کو اور اپنے ہاتھوں کو، چہرے مبارک کو دھویا، پھر پانی کو واپس چشمے کے اندر ڈال دیا، فجرت العین بماء منہمر، پھر چشمہ ایک یعنی چشمہ زور کے ساتھ خوب چل پڑا، اور آپ نے پھر یہ بھی ارشاد فرمایا یوشک یا معاذ ان طالت بک حیات ان تری ما ہاہنا قد ملئ جنانا، اگر خدا نے تمہیں زندگی دی ایک وقت آئے گا تم دیکھو گے جہاں یہ چشمہ ہے یہاں پر انشاءاللہ باغات ہوں گی، یہ فرمایا۔ اب میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہاں پر ان کے لیے سبن کا لفظ استعمال کیا،
فَسَبَّهُمَ النَّبِيُّ، اب یہاں سبن کا معنی گالی ہرگز نہیں، بلکہ سبن کا معنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا۔ اب دیکھو لفظ سبن ہے اور ڈانٹنے کا معنی کے اندر استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اسی طرح مثال نمبر 2، صحیح بخاری حدیث نمبر 6361، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نے خود سنا، آپ نے فرمایا اللہم فأیما مؤمن سببتہ فاجعل ذلک لہ قربۃ الیک یوم القیامہ، اے اللہ کوئی مومن جس کو میں سب کروں، اے اللہ تو اس میرے سب کرنے کو قیامت کے دن اپنے تقرب کا ذریعہ بنا۔ اب ظاہر اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ اللہ اگر کسی مومن کو میں گالی دوں تو میری گالی اس کو تیری ذات کے قریب کر دے۔ یہاں سبن کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے، یہاں بھی سبن کا معنی ڈانٹنا ہے۔ اگر میں کسی مسلمان کو ڈانٹ بھی دوں، سخت سست کہہ دوں، اے اللہ اس کو مزید اپنا قرب عطا فرما دینا۔ مثال نمبر 3، صحیح بخاری حدیث نمبر 2411، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ راوی ہے، یہاں پر لفظ کیا ہے؟ استب رجلان رجل من المسلمین و رجل من الیہود، کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی ایک دوسرے کو سب کر رہے تھے، یعنی صحابی تھے اور ایک یہودی تھے، ایک دوسرے کو سب کر رہے تھے۔ آگے اس کی تفصیل کے بیان کی کہ مسلمان نے کہا والذی اصطفیٰ محمدًا علی العالمین، یہودی کہتا ہے والذی اصطفیٰ موسیٰ علی العالمین، مسلمان صحابی نے کہا قسم اس ذات کی جس نے حضور کو جہان والوں پر چنا ہے، یہودی کہتا ہے قسم اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو جہان والوں پر چنا ہے۔ گویا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل کہتا ہے، یہودی حضرت موسیٰ کو افضل کہتا ہے۔ جب یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ مسلمان کے سامنے بات ہوئی تو مسلمان نے اپنا ہاتھ اس یہودی کے منہ پہ تھپڑ مارا، اور جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو آپ نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ تم یوں نہ کیا کرو کہ مجھے موسیٰ پر ترجیح دو، ایسا نہ کیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہوں گے، سب پر غشی طاری ہوگی، پھر اٹھیں گے، اور میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ فاکون اول من یفیق، اور سب سے پہلے بے ہوشی سے میں اٹھوں گا، مجھے فاقہ ہوگا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام باتشون جانب العرش، اللہ کے عرش کی جانب وہ کھڑے ہوئے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ان پر غشی آئی نہیں ہے یا وہاں پر وہ مجھ سے بھی پہلے ان کو فاقہ آیا، اللہ نے اس کو مستثنا کہ ان پر غشی آئی نہیں ہے، میں اس بات کو نہیں جانتا۔ مقصد یہ ہے کہ یہاں صحابی اور یہودی دونوں ایک دوسرے پر سب کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا سب۔ اب یہ سبن کا معنی کیا تھا؟ دلائل سے ایک آدمی اپنے موقع کو دوسرے پر ترجیح دے رہا تھا، تو سبن کا معنی گالی نہیں ہے کہ مسلمان صحابی اور یہودی دوسرے گالیاں دے رہے تھے، ہرگز یہ نہیں ہے۔ خیر، میں عرض یہ کر رہا ہوں، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ سبن کا معنی ہمیشہ گالی نہیں، کبھی تنقید ہے، کبھی ڈانٹنا ہے، کبھی دلائل سے رد کرنا ہے، کبھی سخت سست کہنا ہے، بلکہ ایک واقعہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4033 کے اندر بہت عجیب ہے۔ حضرت مالک بن اوس کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بلایا، جب وہ آئے حضرت مالک بن اوس کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا، اذ جاء حاجب یرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبیر، اور اس وقت وہ بھی آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربان وہاں موجود تھے، دربان کا نام تھا یرفع، تو یرفع دربان نے کہا کہ حضرت باہر حضرت عثمان، عبد الرحمن، زبیر اور سعد ہیں، اجازت چاہتے ہیں، فرمایا اندر آنے دو۔ پھر تھوڑی دیر بعد نے کہا جی باہر حضرت عباس اور علی ہیں، فرمایا ان کو بھی اندر آنے دو۔ بس جو دونوں آ گئے، ان دونوں حضرات نے کہا امیر المومنین اقض بینی و بین ھذا، ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ وہما یختصمان فی الذی افاء اللہ علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو بنو نذیر کے خلاف آپ کا جہاد ہوا اور مال فے ہوا، اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عباس کے اختلاف تھا۔ حضرت عمر سے کہا کہ ہمارے درمیان آپ فیصلہ کر دو کہ یہ مال کس کا ہے۔ اب یہاں لفظ کیا ہے بخاری میں؟ فاستب علی وابن عباس، حضرت علی اور عباس نے ایک دوسرے کو سب کیا۔ اب یہاں سب کا معنی حاشا وکلا قطعاً گالی دینا نہیں ہے، بلکہ معنی کیا ہے؟ ایک دوسرے کے لیے سخت الفاظ میں بات کی، اس نے اس سے سختی سے بات کی، ان نے اس سے سختی سے بات کی۔ خیر حضرت عمر نے فیصلہ فرما دیا، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم نبی ہیں اور ہمارا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا بلکہ ہمارا مال صدقہ ہے، تو ان دونوں نے تسلیم کر لیا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ سبن کا لفظ استعمال ہوا ہے حضرت عباس اور علی کے لیے رضی اللہ عنہما، تو یہ ممکن نہیں کہ ایک دوسرے کو گالی دیتے ہوں، بلکہ یہاں اس سے مراد ہے سخت الفاظ میں ایک دوسرے کا ذکر کرنا۔ تو سبن کا معنی ہمیشہ گالی نہیں ہوتا۔ اب بات اچھی طرح سمجھ دیں
کہ حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے تھے۔ آپ نے حضرت سعد سے پوچھا کہ تم حضرت علی پر دلائل کے ساتھ رد کیوں نہیں کرتے، اس کی وجہ تم احتیاطاً نہیں کرتے یا تم ان سے ڈرتے ہو یا کوئی اور وجہ ہے، مثلا مالی منفعت ہے، کوئی اور وجہ ہے؟ ان نے کہا نہیں، یہ وجہ نہیں۔ اب حضرت یہ مقصد تھا بات بتانے کا، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، تقویٰ ہے، تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر تمہارا اجتہاد ہے تو ٹھیک ہے، تمہارا اجتہاد ہے۔ تو یہ حضرت معاویہ پوچھنا چاہتے تھے کہ تم کیوں نہیں کرتے، انہوں نے وجہ بتائی، آپ نے کبھی بھی نہیں فرمایا کہ تم دلائل سن کر پھر رد کرو۔ علامہ محی الدین ابو زکریہ یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ وفات 676 ہجری، شرح مسلم نووی فرماتے ہیں وَيَحْتَمِلُ تَعْوِيلًا آخر أَنَّ مَعْنَاهُ مَا مَنَعَكَ أَن تُخْطِئَهُ فِي رَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ وَتَظْهُرَ لِلنَّاسِ حُسْنَ رَأْيِنَا وَاجْتِهَادِنَا وَأَنَّهُ أَخْطَأَ، کہ دیکھیں یہ بتاؤ کہ اس کے اندر احتمال ہے، پوچھا کہ آپ ان کی رائے اور ان کی خطا کو کھل کر بیان کیوں نہیں کرتے کہ ہماری رائے درست ہے اور ان کی رائے غلط ہے، اب یہ کیوں نہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی رائے کو درست سمجھتے تھے نا، اس لیے فرمایا۔ شیخ محمد طاہر پٹنی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں، وفات 986 ہجری، مجمع بحار الانوار، المعنی ما منعک ان تخطئہ فی اجتہادہ وتظہر للناس حسن رأینا، کہ کس بات کی وجہ سے تم ان کی اجتہادی غلطی کو اور ہمارے اجتہاد کے درست ہونے کو امت سامنے بیان نہیں کرتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مطلب۔ اچھا، دوسرا یہ جواب اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں فرما رہے کہ تم حضرت معاویہ پر رد، حضرت علی پر رد کرو، بلکہ ان کے رد نہ کرنے کی وجہ پوچھ رہے ہیں کہ رد نہ کرنے کی وجہ کیا ہے۔ دونوں جواب فرق سمجھ لیں۔ پہلے جواب کا خلاصہ کیا تھا؟ کیا یہاں سبن کا معنی رد کرنا نہیں ہے، بلکہ سبن کا معنی ہے دلائل کے ساتھ ہماری رائے کے بہتر ہونے کو بیان کرنا، کہ تم دلائل سے ہماری رائے کے بہتر ہونے کو بیان کیوں نہیں کرتے۔ اور دوسرا جواب کیا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما ہی نہیں رہے کہ تم تنقید کرو، بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم تنقید نہیں کرتے، تم دلائل سے رد نہیں کرتے، اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ تقوی، احتیاط ہے یا خوف ہے، کوئی اور وجہ ہے؟ اب دیکھو، علامہ محی الدین ابو زکریہ یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ وفات 676 ہجری، المنہاج شرح سے مسلم نووی کے اندر موجود ہے۔ فقول معاویہ ھذا لیس فی تصریح بانہ امر سعدا بسبہ، اس میں کوئی وضاحت نہیں کہ حضرت معاویہ نے حضرت سعد کو یہ کہا ہو کہ آپ ان کو برا بلا کہو۔ وانما سالوا عن سب المانع عن سبب المانع، بلکہ آپ نے پوچھا کہ تنقید نہ کرنے کی وجہ کیا ہے۔ کان یقول هل امتنعت تبرعا، کیا تم تقوی کی وجہ سے احتیاطاً نہیں کرتے، او خوفا، یا تم ڈرتے ہو، او کان غیر ذلك، یا کوئی اور وجہ ہے، یہ تم بتاؤ۔ ولعل سعدا قد كان في طائفة يسبون فلم يسب معهم واجز عن الانکار وانکر فسأل هذا السؤال، کہتے ہیں ممکن ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پر ہوں کہ جہاں لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دلائل سے رد کرتے ہوں، تنقید کرتے ہوں، اور یہ نہ کرتے ہو، تو معاویہ نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں نہیں کرتا، یہ وجہ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعاً پھر یہ نہیں کہا کہ تم ان کا رد کیا کرو۔ جواب نمبر 3، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی کی فضیلت کے قائل تھے تو ان پر سب و شتم کیسے کروا سکتے؟ خود ان کی اپنی تصریح موجود ہے کہ میں حضرت علی کو اپنی ذات سے افضل سمجھتا ہوں، ان کی اپنی وضاحت موجود ہے۔ حافظ ابو القاسم علی بن ابو محمد الحسن بن ہیبت اللہ المعروف ابن عساکر رحمہ اللہ وفات 571 ہجری، تاریخ مدینہ دمشق ابن عساکر میں فرماتے ہیں قال ابو مسلم الخولانی و جماعت لمعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انت تنازع علی امنت مثل، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کرتے ہیں، کیا آپ ان جیسے ہیں؟ حضرت معاویہ فرماتے لا واللہ انی لعالم ان علی افضل منہ، واللہ انی لعالم، اللہ کی قسم میں علی کو خود سے افضل سمجھتا ہوں، وحق بالامر ولیکن الستم تعلمون، میرا مطالبہ حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ ہے، ورنہ حضرت علی مجھ سے افضل ہیں اور میں خود کو علی سے افضل نہیں سمجھتا۔ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب عمر بن ابن کثیر رحمہ اللہ وفات 774 ہجری، البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کو علم ہے جو رومی بادشاہ کا جملہ لکھا تھا
وہ کیا تھا؟ واللہ لئن لم تنتہی وترجع الی بلادک یا لعین لاصطلحن انا وابن عمی علیک ولا اخرجنک من جمیع بلادک۔ اب دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی وضاحت سے بات فرما رہے ہیں، حضرت علی کے حق میں گفتگو فرما رہے ہیں اور رومی بادشاہ کے مقابلے میں نکلنے کی بات کر رہے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کو برداشت کرتے ہوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ خبر ملی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، تو حضرت معاویہ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ اس سے اندازہ فرمائیں حضرت علی کے بارے میں ان کی رائے کیا تھی۔ حضرت عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب ابو حفص عمر بن کثیر رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر معاویہ کو پہنچی جعل یبکی، آپ رونے لگے۔ آپ کی بیوی نے کہا اتبکی وقت قاتلتہ، آپ رو رہے ہو، آپ تو ان سے لڑائی کر رہے تھے، قتال کرتے تھے۔ فرمایا ویحک انک لا تدرین ما فقد الناس من الفضل والفقہ والعلم، فرمایا کہ نہیں، افسوس، تجھے معلوم نہیں کس قدر علم، فضل اور فقہ دو دنیا سے چلا گیا اور لوگ ان سے محروم ہو رہے ہیں۔ اعتراض نمبر 9، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ خود کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے، یہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے، اور اعتراض کی بنیاد صحیح بخاری کی روایت ہے۔ وہ روایت صحیح بخاری حدیث نمبر 4108، روایت کا خلاصہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہن حضرت حفصہ کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ قد کان من امر الناس ما ترین، دیکھو باہر لوگوں کے درمیان معاملات ہے تمہارے علم میں ہے اور میرے لیے کسی نے کچھ رکھا ہی نہیں۔ یعنی عبداللہ بن عمر نے فرمایا ولم یجل لی من الامر شیء، فرمانے لگی الحق فانہم ینتظرون، دیکھو تم باہر جاؤ، لوگ تمہاری انتظار کے اندر ہیں۔ وَأَخْشَىٰ أَن يَكُونَ فِي احْتِبَاسِكَ عَنْهُمْ فُرْقَةٌ، اگر تم نہ گئے تو ممکن ہے لوگوں کے درمیان اختلافات بڑھ جائیں، لہذا تم ان کو یوں نہ کہو بلکہ تم جاؤ۔ فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ، کہتا ہے میں چلا گیا، جب لوگ الگ ہوئے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا، لوگوں میں اختلافات بڑھے۔ تفرق الناس، خطبہ کیا دیا؟ فرمایا من کان یرید ان یتکلم فی ھذا الامر فلیطلع لنا قرنہ فلنحن احق بہ منہ ومن ابی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جو اس مسئلہ پر مجھ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے اپنا سر اٹھائے اور مجھ سے بات کرے، میں یقیناً اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ حقدار ہوں، جو چاہتا ہے یہاں پر بات کرے۔ اب یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمر کو یہ کہا تھا کہ میں تجھ سے اور تیرے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ اچھا، یہ حدیث کے اندر ایک آگے وضاحت اور بھی ہے کہ حضرت حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے کہا جب یہ بات معاویہ نے فرمائی فَحَلَّا، جب تو آپ بولے کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا میں کیسے بولتا، بول تو میں سکتا تھا، میں کہہ سکتا تھا کہ میں یہ بات کہوں کہ دیکھو حقدار ہم ہیں۔ کیوں؟ احق بہذا الامر منک من قاتلک واباک علی الاسلام، وہ تجھ سے زیادہ حقدار ہے جس نے تجھ سے اور تیرے والد سے اسلام پر جہاد کیا تھا، لیکن میں خاموش رہا۔ کیوں خاموش رہا؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ خون بہا ہو، لوگ آپس میں اختلاف ہو، تو کہتے ہیں میں یہ مناسب نہیں سمجھتا تھا اس لیے میں خاموش رہا۔ تو حضرت حبیب بن مسلمہ نے کہا حفظت و اسمت، اللہ تعالیٰ نے تجھے محفوظ فرما لیا، تو فتنے سے بچ گیا اور لوگوں کا خون تیرے ہاتھوں کے اندر رنگین نہیں ہوا۔ خیر، خلاصہ یہ ہے کہ اس سے بعض لوگ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے بھی زیادہ خود کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے۔ جواب ذہن نشین فرمائیں۔ جواب نمبر 1، یہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِي، ہم میں سے جو بات کرنا چاہتا ہے وہ کھڑا اور بات کرے، میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ حقدار ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کبھی بھی عبداللہ بن عمر سے یا عمر رضی اللہ عنہما سے جھگڑا نہیں ہوا، جب کبھی ان کا اختلاف ہی آپس میں نہیں ہوا تو یہ ان کو خطاب کر کے یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ یہ خود بتائیں۔ اور یہاں اس موقع پر حضرت حسن اور حسین بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو خطاب کر کے یہ کہ تم کون ہوتے ہو، میں تمہارے باپ سے زیادہ بھی اہل ہوں خلافت کا، یہ تو بات ایسی کی نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ ابو الفضل شہاب الدین احمد ابن علی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری فتح الباری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں قیل اراد علی وارد بالحسن والحسین
بعض کہتے ہیں کہ مراد حضرت علی تھی اور حسن و حسین پر آپ نے تنقید کی۔ اچھا، بعض یہ کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں نہیں، حضرت عمر تھے، مراد عمر کی تھی، میں ان سے حقدار ہوں۔ وعرض بابن عبداللہ، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ نے چوٹ ماری۔ حضرت فرماتے ہیں فیہ بعید، یہ دور دراز کی باتیں ہیں۔ کیوں؟ لأن معاویہ کان یبالغ فی تعظیم عمر، حضرت عمر کی بہت بے حد تعظیم کرتے تھے۔ یہ بات کیسے کہہ سکتے تھے؟ بھئی یہ بات کیسے مان لی جائے کہ آپ نے علی کو فرمائی یا حضرت عمر کو فرمائی؟ وہ تو خود کو ان سے افضل نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کو خود سے افضل سمجھتے تھے۔ تو یہ قطعاً بات غلط ہے کہ آپ نے حضرت عمر یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات فرمائی ہو، یہ بات ہرگز نہیں۔ دوسرا جواب اس موقع پر یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو گفتگو ہے، گفتگو کس موقع پر ہے؟ وہ پس منظر سامنے تو اشکال ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ گفتگو آپ نے جنگ صفین کے بعد تحکیم کے موقع پر فرمائی ہے۔ تو معلوم ہوا اب علی رضی اللہ، حضرت امیر معاویہ جو بات فرما رہے ہیں، یہ بات خلافت کی نہیں ہے، بلکہ یہ بات کی جا رہی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قصاص کی، کہ میں تم سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لوں۔ میں بتا چکا ہوں حضرت عثمان بن عفان بن امیہ اور حضرت معاویہ بن ابو سفیان بن حرب بن امیہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے وہ میرے چچا کے بیٹے ہیں، مجھ سے زیادہ ان کے قصاص کا کسی کو حق نہیں ہے۔ تو یہ بات حضرت قصاص کے بارے میں فرما رہے ہیں، خلافت کے بارے میں ہرگز نہیں فرما رہے، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ چنانچہ حضرت علامہ بدر الدین محمود بن احمد بن موسیٰ العینی الحنفی رحمہ اللہ، وفات 855 ہجری، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری فرماتے ہیں فَإِنُّ وَلِيُّ عثمان بن عفان وَالْمُطَالِبُ بِدَمِهِ وَهُوَ حَقُّ النَّاسِ، حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ کرنے میں سب سے زیادہ حق حضرت امیر المومنین علی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تھا۔ یہ بات ذہن نشین فرمائے۔ بعض لوگوں کی ایک الجھن ہے، وہ کیا کہ جی آپ نے فلاں حق بہ منہ ومن ابیہ، یہ کیوں فرمایا؟ یعنی گویا آپ نے یہ کہہ کر حضرت عمر حضرت علی دونوں کا ذکر کیا، میں ان سے بھی زیادہ حقدار ہوں اور خلافت کا حقدار ہوں۔ بات سمجھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خلافت کی بات نہیں فرما رہے، بلکہ دم عثمان کے قصاص کی بات فرما رہے ہیں، اور یہ واقعہ جنگ صفین کے بعد تحکیم کے موقع پر ہے۔ اور یہ جو آپ نے والد کا ذکر فرمایا ہے، یہ کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، یہ کلام عرب میں کہا جاتا، خطاب ایک شخص کرتے ہوئے ساتھ اس کے والد کا نام، میں تیرے باپ سے بھی زیادہ اس کا حل ہوں، میں تیرے باپ سے بھی زیادہ۔ جس طرح ہمارے لوگ بس وقت بات کرتے ہیں، کہتے ہیں میں تجھے نہیں تیرے باپ کو بھی جانتا ہوں، حالانکہ مقصد وہ شخص سامنے والا ہوتا ہے، اس کا باپ ہوتا ہی نہیں۔ یہ محاورات ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا آپ فقیہ نہیں ہیں۔ عبداللہ بن زبیر نے عبداللہ بن عباس سے کہا کہ آپ فقیہ نہیں ہیں، وہ صحابی تھے، ایک دوسرے کو فرما سکتے تھے۔ تو عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا؟ واللہ لأنا افقہ منک ومن ابیک، میں تجھ اور تیرے باپ سے زیادہ فقیہ ہوں۔ اب مقصود یہ بتانا تھا میں تجھ سے زیادہ فقیہ ہوں، لیکن ساتھ فرمایا تیرے باپ سے زیادہ، یہ محاورات ہے۔ یہ بات انصاب الاشراف میں علامہ بلازری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اعتراض نمبر 10، 10واں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ باللہ شراب پیا کرتے تھے، اور اس کے لیے حدیث بیان کی جاتی ہے مسند احمد کی حدیث نمبر 23,329۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن بریدہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد بریدہ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، آپ نے ہمیں بٹھایا اور پھر کھانا لایا گیا، ہم نے کھانا کھایا، ثم اتینا بالشراب، پھر شراب لایا گیا۔ میں ان کے اعتراض کے مطابق ترجمہ کر رہا ہوں، اصل ہے کہ مشروب لایا گیا، پینے کے لیے کچھ لایا گیا، شراب لایا گیا۔ فشرب معاویہ، یہ کہتے ہیں معاویہ نے پیا، ثم ناول ابی، پھر میرے والد کو، ثم ناول ابی، اور پھر میرے والد کو دیا۔ اللہ اکبر، میرے والد کو پکڑا دیا۔ تو ثم قال، اب یہ میں ان کے اعتراض کے مطابق ترجمہ کروں، کہتا ہے پھر میرے والد نے کہا ما شربت منذ حرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا میں نے شراب کو نہیں پیا۔
قال معاویہ فرمانے لگے کنت اجمل شباب قریش و اجودہ صغرا وما شیء کنت اجد له لذة کما کنت اجدہ وانا شاب غیر اللبن او انسان حسن حدیث یحدثن۔ کہتے ہیں معاویہ کہنے لگے کہ میں قریش میں سب زیادہ صاحب جمال ہوں، سب زیادہ عمدہ دانتوں والا ہوں، میں جب سے جوان ہوں تب سے لے کر آج تک مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز یہ دودھ رہی ہے، اور وہ انسان بھی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جو دودھ کا استعمال کرے اور مجھ سے اچھے انداز میں بات کرے۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز دودھ ہے۔ یہ پوری حدیث کو ذہن میں رکھیں، آپ کو حدیث مبارک سن کر ہی تعجب ہوگا کہ کس طرح سے حدیث معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ جواب بڑا واضح ہے۔ دیکھیں پہلی بات یہ سمجھیں کہ اس روایت کے اندر سندن اگر کلام کریں تو حسین بن واقد مروزی اس میں موجود ہے، اور یہ شخص ہوا کہ جس پر شدید جرح موجود ہے، مجروح راوی ہے جس کی روایت کا کوئی اعتبار ہی نہیں۔ میں مزید اس پہ بات کرتا ہوں۔ امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل بغدادی رحمہ اللہ وفات 241 ہجری العلل و معرفت الرجال میں فرماتے ہیں عبداللہ بن بریدہ الذی رواہ عنہ حسین بن واقدن ما انکرہا، یہ تو بہت منکر قسم کا آدمی تھا۔ علامہ ابو جعفر محمد بن عمر بن موسیٰ العقیلی وفات 322 ہجری الضعفاء الکبیر کے اندر فرماتے ہیں ذکر ابو عبداللہ حسین بن واقد فقال احادیث حسین ما ارا ای شیء ہی ونفض یدہ، میں نہیں جانتے ان کی حدیث کیا چیز ہے، اپنے ہاتھ جاڑ کے پھینک دیا۔ علامہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان ذہبی رحمہ اللہ وفات 748 ہجری میزان اعتدال میں فرماتے ہیں وستنکر احمد بعض حدیثی، حضرت امام محمد بعض احادیث کو منکر فرمایا ہے۔ علامہ حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری تہذیب و تہذیب میں فرماتے ہیں ربما اخطا فی الروایات قال احمد فی احادیث زیادت ما ادری ای شیء ہی ونفض یدہ۔ امام محمد بن فرماتے ہیں کہ حدیث میں بہت زیادہ زیادتی ہے اور میں جانتے کیا چیز ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھ کو جھاڑ دیا، یعنی میں اس کی حدیث کو قبول نہیں کرتا، نہ قابل اعتبار راوی ہے، مجروح راوی ہے، منکر راوی، اس کی روایت قابل قبول نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جملہ ہے نا، یہ جملے پر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ حدیث کا لفظ نہیں بلکہ بعض کے کسی راوی نے اس کا اضافہ کیا ہے، یہ کسی بعض کے راوی کا اطراج ہے۔ اس پر دو قرینے ہیں۔ پہلا اس پر قرینہ یہ ہے کہ دیکھیں ثم ناول ابی، یہ کہتے ہیں ثم اتینا بالشراب فشرب معاویہ ثم ناول ابی ثم قال ما شربته منذ حرمه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو لفظ ہے ثم قال، پھر کہا ما شربته، یہ جملہ کس کا ہے؟ اگر یہ جملہ عبداللہ کے والد بریدہ کا ہے تو پھر ثم کی بجائے فا ہونا چاہیے، ثم کی بجائے پھر فا ہونا چاہیے۔ ثم ناول ابی، میرے والد کو دیا، فقال، تو میرے والد نے کہا میں نے کبھی اس کو پیا ہی نہیں ہے۔ اور اگر یہ معاشرف تو جملہ حضرت معاویہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر کتنا تعارض ہوگا کہ حضرت معاویہ نے پی بھی لیا اور پھر فرمایا کہ جب سے شراب حرام ہے میں نے کبھی شراب کو پیا ہی نہیں، مجھے دودھ پسند ہے، تو تعارض ہے۔ معلومات جملے کے اندر اس کے اندر اضافہ ہے، یہ جملہ حدیث کے اندر ادراج ہے، یہ حدیث کا حصہ قطعا نہیں ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اور دوسرے اس پر قرینہ خود آگے روایت موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی آ رہی ہے جس کے اندر جمعہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ وہ حدیث مبارک کیا ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 30,560، عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں میں اور میرے والد معاویہ کے پاس گئے، فاجلس ابی علی السریر واتا بالطعام فاطعمنا، مجھے اور میرے والد کو فرماتے ہیں میرے والد کو چارپائی پر بٹھایا، کھانا لائے اور کھانا کھلایا، واتا بشراب، اور مشروب لائے، فشرب، اور پیا، فقال معاویہ، حضرت معاویہ فرمانے لگے ما شیء کنت استلذہ وانا شاب، میں جوان آدمی ہوں اور جب سے میں نے پیا ہے، میں دودھ پیتا ہوں، مجھے دودھ ذرا کوئی پسندیدہ چیز نہیں، یا اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ جب سے اللہ کے نبی نے حرام کے میں نے کبھی نہیں پیا، لہذا راوی کے ادراج ہے، اس حدیث کے اندر جملے کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، اس کو اچھی طرح آپ ذہن نشین فرما لیں۔ اچھا، پھر تیسرا جواب اس کو اچھی طرح سمجھیں، ایک وہ صحابی کہ جس سے شراب کی حرمت کی دلیلیں موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، وہ خود شراب کیسے پی سکتا ہے؟ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3399،
حضرت یعلا بن شداد بن اوس کہتے ہیں میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کل مسکر حرام علی کل مؤمن، واضح حدیث و رقیین، کہ یہ ہر نشہ آور چیز مومن پر حرام ہے۔ اللہ معاویہ حدیث کو نقل فرما رہے۔ اسی طرح مسند احمد حدیث نمبر 16246 عبد الرحمن بن عبد از معاویہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے سنا من شرب الخمر فجلدو، جو شراب پیے اس کو کوڑے مارو، فین عاد فجلدو، پھر پیے پھر کوڑے مارو، فین عاد فجلدو، پھر پیے پھر کوڑے مارو، فین عاد الرابع فقتلو، اور اگر یہ چوتھی بار شراب پیے تو پھر ایسے شخص کو قتل کر دینا چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے ہیں یہ قتل کرنا حداً نہیں تعزیراً ہے کہ اس آدمی کو قتل کر دینا چاہیے، یہ شراب کا عادی ہے، شاید اب اتنی مرتبہ کوڑے کھانے کے بعد بھی شراب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ حدیث پاک کے اندر جملہ کا اضافہ ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے قطعاً شراب نہیں پی۔ اعتراض نمبر 11، کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو ولی عہد مقرر کیا اور آپ نے بہت غلط کیا، اس کی وجہ سے امت کو نقصانات اٹھانا پڑے، تو حضرت معاویہ کا یزید کو ولی عہد مقرر کرنا یہ غلط تھا اور درست نہیں تھا۔ جواب اچھی طرح ذہن نشین فرما لے۔ اس اعتراض کی بنیاد کیا ہے؟ حضرت معاویہ نے یزید کو ولی عہد مقرر کیا، اپنے بیٹے کو مقرر کیا، یزید اچھا آدمی نہیں تھا، غلط آدمی کو خلافت سپرد کر دی، جس کی وجہ سے امت کا شرازہ بکھرا، سادات کا قتل ہوا، اور یہ سارے نقصانات یزید کی وجہ سے ہوئے، اور اس کی وجہ حضرت معاویہ ہے کہ انہوں نے یزید کو اپنا ولی عہد متعین کیا۔ یہاں باتیں دو سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ولی عہد بنانے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ دوسری جواب یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو جو ولی عہد بنایا تھا، نامزد فرمایا تھا، اس کی وجوہات کیا تھی۔ جہاں تک تعلق پہلی بات کا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اسلام میں دونوں چیزیں چلتی ہیں۔ نمبر 1، کوئی شخص خود ولی عہد مقرر کر دے کسی کو۔ نمبر 2، ولی عہد مقرر نہ کرے بلکہ شور کے حوالے کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں عمر کو خود ولی عہد اور اپنا جانشین مقرر فرما دیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ولی عہد مقرر نہیں کیا بلکہ آپ نے ایک شورا بنا دی اور ان کے حوالے کر دیا کہ میرے جانے کے بعد ان میں سے کوئی شخص جس کو چاہے ولی عہد مقرر کر دے۔ یہ دونوں صورتیں موجود تھیں، چلی ہیں۔ باقی جس کو ولی عہد مقرر کیا جا رہا ہے، اگر وہ بیٹا ہو یا رشتہ دار ہو اور ولی عہد مقرر کرنے والا اس کو اہل سمجھے تو اس کی صورت موجود ہے، گنجائش موجود ہے، اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں ہے۔ چنانچہ قاضی ابو یعلا الفراء الحنبلی الماوردی رحمہ اللہ وفات 458 ہجری یہ تحریر فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا انعقاد الامامہ الاحکام السلطانیہ میں وَأَمَّا انعقاد الامامۃ بعہد من قبل فهو مما نقض الاجماع على جواز فوقع الاتفاق على صحة الامرین عمل المسلمون بهما ولم يتناكروها۔ دو باتوں پر امت کا اتفاق رہا ہے حضرت معاویہ سے پہلے رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو پہلی بات ان ابا بکر عہد بها الى عمر، حضرت ابو بکر نے عمر کو اپنا ولی عہد بنایا اور مسلمانوں نے ان کی امامت کو قبول کیا اور انکار نہیں کیا۔ نمبر 2، ان عمر رضی اللہ عنہ عہد بلا الى اہل شورا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شورا بنائی اور معاملہ شورا کے حوالے کر دیا اور اس کو بھی صحابہ نے قبول، کسی نے اس پر اختلاف نہیں کیا۔ وَيَجُوزُ أَن يَهْدَ إِلَى مَن يَنْتَسِبُ إِلَيْهِ بِأُبُوَّةٍ أَوْ بِنُبُوَّةٍ أَوْ بُنُوَّةٍ۔ فرمایا دیکھو کہ جس شخص کو ولی عہد متعین کیا جا رہا ہے وہ باپ بھی ہو سکتا ہے، بیٹا بھی ہو سکتا ہے، بشرط ہے کہ اس کا اہل ہو اور لوگ اس کی خلافت کو قبول کر لیں، پھر اسے تہمت ختم ہو جائے گی کہ اس نے خود کیوں خلیفہ نامزد کیا تھا۔ یہ دونوں باتیں ٹھیک ہے۔ باقی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ولی عہد یزید کو متعین کیا اس کی وجوہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دیانتداری سے یزید کو خلافت کا اہل سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ امور مملکت میں یزید بہتر ہے، اس لیے آپ نے یزید کو متعین کیا۔ چنانچہ البدایہ والنہایہ میں عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب ابی حفص عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 فرماتے ہیں وقد عاتب معاویہ فی ولایت یزید سعید بن عثمان بن عفان، حضرت عثمان بن عفان کے بیٹے سعید نے حضرت معاویہ کو تنبیہ فرمائی کہ آپ یزید کو اپنا ولی عہد کیوں متعین کرتے ہیں، پھر کیا کریں؟
کیا جو اس کی جگہ پہ مجھے ولی عہد مقرر کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے والد کے آپ کے اوپر احسانات بہت ہیں، اور میں باپ اور ماں دونوں اعتبار سے یزید سے اچھا ہوں۔ حضرت معاویہ فرمانے لگے جہاں تک تعلق تمہارے والد کا ہے کوئی اس میں شک کی بات نہیں، فَإِنُّ أَمْرٌ لَا يُنْكَرُ، میں مانتا ہوں تمہارے والد کے مجھ پر احسانات ہیں۔ اور وَأَمَّا كَوْنُ أَبِيكَ خَيْرًا مِنْ أَبِي، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ تمہارا والد مجھ سے بہتر ہے، اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ تمہاری ماں یزید کی والدہ یعنی میری بیوی سے بہتر ہے۔ میں مانتا ہوں تمہارا والد یزید کے والد سے بہتر ہے، تمہاری والدہ یزید کی والدہ سے بہتر ہے۔ جہاں تک تعلق تمہارا ہے، وَأَمَّا كَوْنُكَ خَيْرًا مِنْهُ فَوَاللَّهِ لَوْ مُلِئَتِ الْغُوطَةُ رِجَالًا مِثْلَكَ لَكَانَ يَزِيدُ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْكُمْ كُلِّكُمْ، اگر تم جیسے افراد سے زمین بھی بھر جائے تو میں سمجھتا ہوں خلافت کے معاملے میں یزید تم سب سے نسبت میرے ہاں بہتر ہے۔ اس کی وجہ میں مزید عرض کرتا ہوں، فرمایا حضرت ابن کثیر رحمہ اللہ فات 774 ہجری البدایہ والنہایہ مزید فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے ایک دن خطبہ دیا، اور خطبہ دے کر فرمایا اللہم ان کنت تعلم انی ولیتہ لأنہ فیما اراہ اہل لذالک فاتمم لہ ما ولیت وَإِن كُنْتُ وَلَّيْتُهُ لِأَنِّي أُحِبُّ فَلَا تُتْمِمْ لَهُ مَا وَلَّيْتُ، یا اللہ تیرے علم میں ہے اگر میں نے یزید کو ولی عہد بنایا ہے اس وجہ سے کہ ولی عہد بننے کا اہل ہے، تو یا اللہ تو اس کو میری اس ولایت کو پورا فرما دے، اور اگر میں نے اس کو ولایت دی ہے، میں نے ولی عہد بنایا ہے اس لیے کہ میں اسے پیار کرتا ہوں، میرا بیٹا ہے، اے اللہ کبھی بھی اس کو پورا نہ فرمانا۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خطبہ دیتے ہوئے یہ دعائیں کر رہے ہیں، تو اہل سمجھتے تھے تو دعا فرما رہے تھے نا، اہل نہ سمجھتے تو دعا کیسے فرماتے؟ خیر، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنایا، دیانتاً وہ یزید کو اس کا اہل سمجھتے تھے، وگرنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کو کبھی ولی عہد نہ بناتے، ان کی نیت پر کوئی اشکال نہ کرے۔ نمبر 2، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو ولی عہد اس لیے بنایا تاکہ امت میں خانہ جنگی نہ ہو اور امت انتشار سے بچ جائے۔ کیوں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذہن یہ تھا کہ اس وقت حکومت کا مدار بنو امیہ اور اہل شام کی طاقت پر ہے، اگر میں نے خاندان بنو امیہ سے باہر اور اہل شام سے باہر کسی بندے کو ولی عہد بنایا تو ممکن ہے خاندان بنو امیہ اور اہل شام اس کی بیعت نہ کریں اور امت میں اختلافات ہو جائیں اور امت انتشار کا شکار ہو جائے۔ یہ آپ کی اجتہادی رائے تھی۔ چنانچہ ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ولی الدین المعروف ابن خلدون رحمہ اللہ فات 808 ہجری مقدمہ ابن خلدون میں فرماتے ہیں الثلاثون فی ولایت العہد کے اندر، والذی دعا معاویۃ لإیثار ابنہ یزید بالعہد دون من سواہ انما هو مراعاۃ المصلحہ فی اجتماع الناس واتفاق اہوائهم باتفاق اہل الحل والعقد علیہ حینئذ من بنی امیہ اذ بنو امیۃ یومئذ لا یرضون سواہم وهم اصابت قریش واہل الملت اجمع واہل الغلب منہم فآثروا بذلک دون غیر ممن یظن انہ اولی بہا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ رائے تھی اور آپ نے سب سے اتفاق کیا، ارباب اہل وقت کو جمع کر کے آپ نے بنی امیہ سے رائے لی اور پھر بنایا۔ خلاصہ کیا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ اگر میں نے بنو امیہ اور اہل شام سے باہر کسی کو ولی عہد بنایا وہ اتفاق نہیں کریں گے اور امت میں خانہ جنگی ہوگی۔ اس خانہ جنگی سے امت کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی اجتہاد کی بنیاد پر یزید کو ولی عہد بنا دیا تھا۔ جواب نمبر 3، یہ جو یزید کے بارے میں وہ فاسق تھا، فاجر تھا، بد کردار تھا، یہ سب باتیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی بات کی ہیں۔ حضرت معاویہ کے علم میں یزید کے اس طرح فسق و فجور نہیں تھا کھلا، اور اعلانیہ اس کا فسق و فجور لوگوں کے سامنے موجود بھی نہیں تھا۔ میں اس پر بھی حوالے پیش کرتا ہوں، میں یزید کے فاسق اور فاجر ہونے کا قائل ہوں، اس پر میں حوالے بھی پیش کروں گا، لیکن جس وقت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو ولی عہد بنایا اس وقت اس کا فسق و فجور ایسا اعلانیہ نہیں تھا کہ اس کو وہ خلیفہ نہ بناتے۔ چنانچہ امام ابو الحسن احمد بن یحییٰ بن جابر بن داؤد البلازری رحمہ اللہ فات 279 ہجری میں انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا، اور واقعہ
یہ بڑا سننے والا ہے، کیا انہوں نے فرمایا؟ حضرت عامر بن مسعود یہ انصاب الاشراف کے اندر ہے، عامر بن مسعود جمحی کہتے ہیں میں مکہ میں تھا، اچانک ڈاکیہ آیا اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر لایا۔ ہم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس گئے، وہ مکہ مکرمہ میں تھے، ان کے پاس ایک جماعت موجود تھی، دسترخوان لگا ہوا تھا، ابھی تک کھانا نہیں آیا۔ تو ہم نے کہا اے ابو العباس قد جاء البرید بموت معاویہ فوجب طویلا، ہاں یہ تو خبر ہے کہ معاویہ فوت ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے طویل خاموشی اختیار کی، پھر فرمایا اللہم اوسع لمعاویہ، اما واللہ ما کان مثل من قبل ولا یاتی بعد مثلہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان سے پہلے تھے یہ ان جیسے نہیں تھے، اور معاویہ جیسا اب ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ وَإِنَّ ابْنَهُ يَزِيدُ لِمَنْ صَالِحِ أَهْلِ فَأَلْزِمُوا مَجَالِسَكُمْ وَآتُوا طَاعَتَكُمْ وَبَيْعَتَكُمْ، کہا کہ دیکھو تم حضرت معاویہ کا جو بیٹا یزید ہے یہ اہل ہے، لمن صالحی اہلہی، یہ ولایت کا اہل تھا، صالح ہے، لہٰذا تم اس کی اطاعت کرو اور اس کی بیعت کرو اور اس سے تم الگ نہ ہونا۔ یہ کس کی رائے ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وہی رائے ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے۔ اچھا، اسی طرح حضرت محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ ان کی رائے البدایہ و نہایہ میں موجود ہے، وہ بھی سماعت فرما لیں۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مطیع اور ان کے ساتھی محمد بن حنفیہ کے پاس گئے، یہ محمد بن الحنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے کا نام ہے۔ ان فَأَرَادُوا عَلَىٰ خَلِ یزید، کہا کہ تم یزید کی ولایت کو ختم کر دو، بیعت کو توڑ دو۔ معاویہ دنیا سے چلے گئے، انہوں نے فرمایا کیوں؟ وجہ تو یہ ابن مطیع نے کہا دیکھو یزید یشرب الخمر ویترک الصلاۃ ویتعدی حکم الکتاب، وہ شراب پیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا ما رأیت منہ ما تذکر، جو تم باتیں مجھے بتا رہے ہو کیا تم نے یہ باتیں اس میں دیکھی ہیں؟ عبداللہ بن مطیع کہنے لگے محمد بن حنفیہ کو کہ دیکھو تم نے باتیں دیکھی ہیں؟ انہوں نے کہا وقد حضرتہ وقمت عندہ فرأیت مواظبا علی الصلاۃ، میں ان کے پاس رہا ہوں، میں نے ان کو نماز کا پابند دیکھا ہے، متحریا للخیر، خیر پر حریص دیکھا ہے، یسأل الفقہ، فقہی مسائل پوچھتے ہوئے دیکھا ہے، ملازمہ سنت کی اتباع کرتے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا فإن ذلک کان منہ تصنعا لک، یہ تمہیں دکھانے کے لیے تھا، بناوٹ کے لیے تھا۔ یہ فرمانے لگے وما الذی خاف منی او رجا، اس کو مجھ سے کس بات کا خوف تھا اور مجھ سے کس بات کا اس کو ڈر تھا، یا اس کو کیا مجھ سے امیدیں تھی، مجھے کیوں دکھاتا؟ پھر یہ کہ یظہر الی الخشوع، آگے انہوں نے پوچھا تم یہ بتاؤ کہ جو تم باتیں پوچھی یا کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اگر تم موجود تھے تم اس کے اندر شریک ہو، انکم لشرکاء، اور اگر تم موجود نہیں تھے تو کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ تم وہ بات کرو جس کے تم گواہ نہیں ہو؟ انہوں نے کہا انہ عندنا لحق وان لم یکن رأیناہ، یہ ہے بات سچی اگرچہ ہم موجود نہیں تھے۔ تو یہ فرمانے لگے محمد بن حنفیہ کہ قد ابى اللہ ذلک علی احد الشہادہ، کہ دیکھو جو شخص موجود نہ ہو اور وہ گواہی دے اللہ اس کی بات کو قبول نہیں فرماتے، الا من شہد بالحق وهم یعلمون، یہ تو قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو رائے تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہا نہیں تھی، یہ رائے حضرت علی کے بیٹے محمد ابن الحنفیہ کی ہے، یہ رائے حضرت عبداللہ بن عباس کی ہے، یہ رائے امیر المومنین معاویہ کی ہے۔ تو جب آپ نے ان کو ولی عہد بنایا تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ صالح ہے، ان کا خیال یہ نہیں تھا کہ یہ شخص فاسق اور اعلانیہ فسق موجود تھا۔ جواب نمبر 3، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو ولی عہد بناتے تھے، اس کی بنیاد یہ تھی، ان کا ایک اجتہاد تھا۔ ان کا اجتہاد یہ تھا کہ اگر کسی شخص، اگر مان لیا جائے کہ اس کے اندر فسق و فجور بھی تھا، حضرت معاویہ کا اجتہاد یہ تھا اگر کسی شخص کے اندر انتظامی اور تدبیر امر کی صلاحیت زیادہ ہو اور اس کی نسبت کو شخص متقی تقوی میں زیادہ ہو تو انتظامی صلاحیت کے مالک انسان کو خلیفہ بنانا چاہیے۔ امیر معاویہ کی رائے تھی، اس رائے کی بنیاد پر انہوں نے یزید کو خلیفہ متعین کیا۔ چنانچہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ بات حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری فتح الباری میں فرماتے ہیں
صحیح بخاری کی شرح حدیث نے فرمایا کان رأی معاویہ فی الخلافہ تقدیم الفاضل فی القوہ والرأی والمعرفت علی الفاضل فی السبق الی الاسلام والدین والعبادہ فلہذا اطلق انہ احق ورای ابن عمر بخلاف ذالک۔ حضرت کی رائے یہ تھی کہ وہ شخص کہ جس کے پاس قوت ہو، رائے ہو اور اس کو معرفت حاصل ہو سیاسی امور میں، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے جو شخص اسلام میں پہلے ہو، دین میں سبقت والا ہو اور عبادت میں آگے بڑھنے والا ہو۔ یہ حضرت کی رائے تھی، جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ اور یہی بات حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے وفات 1297 ہجری مولانا محمد قاسم ننوتوی مکتوبات قاسم میں فرماتے ہیں، جس وقت کے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید پلید کو اپنا ولی عہد بنایا تھا تو وہ اعلانیہ فاسق نہ تھا، اگر اس نے کچھ کیا ہوگا تو در پردہ کیا ہوگا کہ حضرت معاویہ کو اس کی خبر نہ تھی۔ علاوہ ازیں جہاد میں یزید کا حسن تدبر جیسا کہ اسے دیکھا گیا مشہور تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نظریہ خلافت کے متعلق یہ تھا کہ جس کسی کو مملکت کے انتظام کا سلیقہ دوسروں سے زیادہ ہو، اگر اس سے افضل موجود ہوں تو دوسروں سے اس کا خلیفہ بنانا افضل ہے۔ اس بات پر نظر رکھتے ہوئے یزید کو انہوں نے دوسروں سے افضل جانا، یعنی خلافت میں افضل جانا، تقوی میں افضلیت کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یزید کو ولی عہد بنایا تھا، پہلی بات اپنی زندگی میں کسی کو ولی عہد بنانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے اور صحابہ نے اس کو قبول فرمایا، اہل بیت نے بھی قبول فرمایا۔ باقی اشکال یہ تھا کہ بیٹے کو کیوں بنایا؟ اگر بیٹا اہل ہو تو اس کو بنانے میں حرج نہیں۔ دوسری بات، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو جو خلیفہ نامزد کیا تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو نیک نیتی کی بنیاد پر وہ سمجھتے تھے کہ یہ خلافت کا اہل ہے، اس لیے آپ نے اس کو نامزد کیا تھا۔ نمبر 3، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو خلیفہ بنایا، ولی عہد بنایا، اس وقت اس کا فسق اعلانیہ نہیں تھا، اس لیے آپ نے بنایا۔ اور چوتھی بات میں عرض کرتا ہوں کہ حضرات اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے اور ہمارا نظریہ ہے کہ یزید فاسق اور فاجر تھا۔ حضرت حسین کے مقابلے میں تو حسین حق پر تھے، یزید باطل پر تھا، لیکن یہ ساری خرابیاں اس کے اندر جو پیدا ہوئی ہیں، یہ خرابیاں حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کی ہیں۔ چنانچہ چند ایک حوالہ جات ملاحظہ فرمائے۔ نمبر 1، صدر الاسلام ابو الیسر محمد بن حسین بن عبد الکریم البزدوی رحمہ اللہ فات 483 ہجری اصول الدین کے اندر فرماتے ہیں، وَأَمَّا يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ كَانَ ظَالِمًا وَلَكِنْ هَلْ كَانَ كَافِرًا تَكَلَّمَ النَّاسُ فِيهِ بَعْضُهُمْ كَفَّرُوا لَمَّا حُكِيَ مِنْ أَسْبَابِ الْكُفْرِ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يُكَفِّرُوا قَالُوا لَمْ يَصِحُّ مِنْهُ تِلْكَ الْأَسْبَابِ۔ کہتے ہیں یہ ظالم تھا، اس میں کوئی شک نہیں، کافر تھا یا نہیں، اس کے بارے میں بعض کہتے ہیں تھا، بعض کہتا نہیں تھا، لیکن ظالم ضرور تھا۔ نمبر 2، علامہ تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم ابن عبدالسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وفات 728 ہجری، مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ۔ وَأَمَّا تَرْكُ مُحَبَّتِهِ فُلَانٍ فَلِأَنَّ الْمُحَبَّةَ الْخَاصَّةَ إِنَّمَا تَكُونُ لِلنَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَلَيْسَ أَحَدًا مِّنْهُمْ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه ومن آمن بالله واليوم الآخر لا يختار أن يكون مع يزيد ولا مع أمثال من الملوك الذين ليسوا بعادلين۔ فرمایا ہم اس سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ محبت ہوتی ہے نبی سے یا صدیق سے یا شہید سے صالح سے، اور یزید ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا، میں سے کیوں محبت کریں؟ نمبر 3، علامہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان ذہبی رحمہ اللہ وفات 748 ہجری، سیر اعلام النبلاء فرماتے ہیں، یزید بن معاویہ کان ناصبیا فظا غلیظا جلفا یتناول المسکر ویفعل المنکر اقتنع دولت بمقتل شہید الحسین واختتم بواقعۃ الحرہ فمقتہ الناس ولم یبارک فی عمری۔ کہتے ہیں یزید نمبر 1 یہ ناصبی تھا۔ ناصبی کسے کہتے ہیں؟ علامہ ابن تیمیہ وفات 728 ہجری، ابو العباس احمد بن عبد الحلیم ابن عبدالسلام ابن تیمیہ مجموع الفتاوی فرماتے ہیں، النواسب الذین یؤذون اہل البیت بقول او عمل، جو اہل بیت کو اپنی زبان یا عمل سے تکلیف دے، یہ ناصبی ہے۔ نمبر 2، ناصبی کسے کہتے ہیں؟ حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ
وفات 852 ہجری، حدیث الساری مقدمہ فتح الباری، کہتے ہیں نصب بغض علی و تقدیم غیر علی، جو حضرت علی سے بغض رکھے اور حضرت علی سے بغض کی وجہ سے دوسرے کو ان پر فوقیت دے، یہ ناسبی ہے۔ نمبر 3، علامہ مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادی رحمہ اللہ، وفات 817، القاموس المحیط، یہ فرماتے ہیں والنواسب والناسبیہ واہل النصب المتدینون ببغضۃ علی رضی اللہ عنہ لانہم نسبوا لہ ایعادو۔ نواسب انہیں کہتے ہیں، یہ کہتا ہے نسب علی فلان، کہ جس شخص نے فلاں سے عداوت رکھی، جو حضرت علی سے بغض اور عداوت رکھی، اس کو ناسبی کہتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت یزید کے بارے میں کہا کہ یزید ناسبی تھا۔ نمبر 1، فزن، یہ متشدد تھا، غلیظن، سخت تھا، جلفن، بد اخلاق تھا، یتناول المسکر، شراب پیتا تھا، فیف المنکر، بے حیائی کے کام کرتا تھا۔ اور اس کی جو حکومت شروع ہوئی ہے کہاں سے؟ کہا بمقتل شہید، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے اس نے آغاز کیا ہے، اور ختم کب ہوئی ہے؟ بواقعۃ الحرہ، واقعہ حرہ میں۔ یہ واقعہ حرہ کیا ہے؟ حرہ مدینہ کے جنوب مشرق اور جنوب مغرب میں جلس ہوئے ایک ٹیلوں کے سلسلے کا نام ہے۔ کسی زمانے میں آتش فشاں کی وجہ سے علاقہ جلس گیا تھا اور اس کو کہتے ہیں حرہ۔ حرہ اس جگہ کی مناسبت سے اس واقعہ کو واقعہ حرہ کہا جاتا ہے۔ علامہ شہاب الدین ابو العباس احمد بن محمد بن علی ابن حجر اسقلانی الصواعق المحرق میں فرماتے ہیں وعلی القول بأنہ مسلم، میں آگے عرض کرتا ہوں۔ خیر، یہ میں نے کہا حرہ اس جگہ کا نام ہے، اور واقعہ حرہ یزید بن معاویہ نے 63 ہجری میں 10,000 افواج کو، ایک قول کے مطابق 12,000 افواج کو اہل مدینہ پر کو بھیجا اور کہا ان سے کو میری بیعت کرے، اگر بیعت نہیں کرتے تو 3 دن تک اہل مدینہ کو لوٹنا اور قتل و قتال کرنا۔ چنانچہ ان ظالموں نے ایسا ہی کیا، اور 700 سے زائد افراد جن میں صحابہ تابعین تھے اور حفاظ ان کو شہید کیا، اور 3 دن تک مسجد نبی میں اذان اور نماز بھی نہ ہو سکی۔ یہ واقعہ حرہ ہے، تو اس کی حکومت یہاں کر ختم ہوئی۔ نمبر 4، اس کے فاسق ہونے پر حوالے پیش کر رہا تھا۔ علامہ شہاب الدین ابو العباس احمد بن محمد بن علی بن حجر المکی رحمہ اللہ، وفات 974 ہجری، الصواعق المحرقہ، وعلی القول بأنہ مسلم فاسق شریر سکیر جائر، کہتا ہے اگر مسلمان بھی تھا تو ظالم، فاسق تھا، شرارتی تھا، نشہ کرتا تھا، اور یہ ظالم انسان تھا، ظالم انسان تھا۔ نمبر 5، علامہ ابو العباس عبدالعلی بن مولانا نظام الدین لکھنوی رحمہ اللہ، وفات 1235 ہجری، فواتح الرحمود شرح مسلم الثبوت، کہتے ہیں ویزید ابن ما انہ کان من اخبث الفساق وکان بعیدا بمراحل من الامامہ بل شک فی ایمانی حضرہ اللہ تعالی والسنیات التي صنعها معروفۃ من انواع الخبائث، کہتے ہیں یہ یزید فاسقوں میں بڑا خبیث تھا اور منصب خلافت سے کوسوں دور تھا، بلکہ اس کے تو ایمان میں بھی شک ہے، اللہ اس کو رسوا کرے۔ حضرت سید احمد شہید بریلی رحمہ اللہ، وفات 1831 ہجری، مکتوبات سید احمد میں فرماتے ہیں رفیق من از جنود حسین ابن علی است و رفیق مخالف من از زمرہ یزید شقی، میرا دوست حسین بن علی کے لشکر میں داخل ہے اور میرے مخالف کا دوست یزید بدبخت کی جماعت میں شامل ہے۔ قاسم نو والخیرات، مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمہ اللہ، وفات 1297 ہجری، مکتوبات قاسم نو میں لکھتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد یزید نے پر پرزے نکالنے شروع کیے اور دل کو خواہش نفس اور ہاتھ کو جام سے شراب پر لے گیا، فسق کھلم کھلا کرنے لگا اور نماز چھوڑ دی۔ نمبر 8، ابو الحسنات محمد عبدالحی بن محمد عبدالحلیم انصاری لکھنوی رحمہ اللہ، وفات 1304 ہجری، فتاوی عبدالحی، فرماتے ہیں مسلک اسلم آس کے شقیرہ بمغفرت و ترحم ہرگز یاد نبایت کرد و بھی لان او کہ در عرف مختص بکفار گشتہ زبان خود را آلودہ نبایت کرد۔ یزید کے محتاط ترین، یزید کے بارے میں متعلق محتاط ترین مسلک یہ ہے اس بدبخت کو مغفرت و رحمہ اللہ کے کلمات سے ہرگز یاد نہ کیا جائے، اور نہ ہی اس پر لعنت اپنی زبان، نہ ہی اس پر لعنت کر کے اپنی زبان کو گندا کرے۔ نمبر 9، قطب الاقطاب فقیہ النفس مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، وفات 1323 ہجری، فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں کسی مسلمان کو کافر کہنا مناسب نہیں، یزید مومن تھا، بسبب قتل کے فاسق ہوا، کفر کا حال دریافت نہیں، کافر کہنا جائز نہیں کہ وہ عقیدہ قلب پر موقوف ہے۔
نمبر 10 حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ وفات 1362 ہجری امتداد الفتاوی میں لکھتے ہیں یزید فاسق تر، فاسق ولایت مختلف ہی ہے۔ اعتراض نمبر 12 کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن شرائط پر حضرت حسن نے صلح کی تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان شرائط کی پاسداری نہیں کی۔ یہ اعتراض برائے اعتراض ہے جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پاؤں ہے۔ کیوں؟ جواب، کتب حدیث اور تاریخ میں دو طرح کی شرائط ملتی ہیں، بعض شرائط جو مستند کتب سے ثابت ہے اور اس کی حضرت معاویہ نے پاسداری بھی کی ہے، اور بعض شرائط جو کتب غیر معتبرہ سے ثابت ہے، وہ ثابت نہیں ہے تو اس کی پیروی کیا کرنی تھی۔ جو شرائط روایات صحیح سے ثابت ہیں وہ شرائط کون سی تھی؟ وہ درج ذیل 4 شرائط۔ نمبر 1، حضرت حسن رضی اللہ فرمایا کہ ہمارے اوپر تم دل کھور کر مال خرچ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب لوگوں کو ہم سے مال لینے کی عادت ہے تو ہم ان کے اوپر مال خرچ کریں گے اور اس کی وجہ سے خون خرابہ بھی نہیں ہوگا، لوگ خروج بھی نہیں کریں گے۔ مخالفین ہیں جو صلح کے مخالف ہیں وہ خاموش رہیں، تو لوگ ہم سے تقاضا ہوتا ہے، ہم سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم اہل بیت ہیں، سادات ہیں، تو ہمارے پاس پیسے ہوگے تو ہم خرچ کریں گے۔ ایک تو کھل پر خرچ کرو۔ نمبر 2، کوفہ کے بیت المال میں سے حسن کو 50 لاکھ درہم عطا کیے جائے۔ نمبر 3، دار ابجرد ایک جگہ کا نام ہے، اس کا خراج حضرت حسن کو ملا کرے گا۔ نمبر 4، حضرت حسن کی موجودگی میں ان کے والد جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید نہ کی جائے۔ یہ 4 شرائط تھی۔ نمبر 1، مال ان پر کھل کر خرچ کیا جائے، جو حضرت حسن سخی تھے، فیاض تھے، لوگ ان کے بعد لینے کے لیے آتے تھے، خلافت اسباب ذرائع تو تھے نہیں۔ نمبر 2، 50 لاکھ درہم ان کو دیے جائیں۔ نمبر 3، دار ابجرد کا خراج ان کو دیا جائے، مسلسل انہی کے لیے ہو۔ نمبر 4، اور ان کے والد گرامی حضرت علی پر تنقید نہ کی جائے۔ یہ 4 شرائط حضرت معاویہ رضی اللہ تسلیم فرمائی ہے اور آپ نے 4 کی پاسداری کی ہے۔ چنانچہ یہ شرائط موجود ہیں، یہ 2 روایات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک روایت کے اندر 1 شرط ہے اور ایک روایت کے اندر 3 شرطیں ہیں۔ یہ روایت جس کے اندر ایک شرط ہے، سمعت الحسن یقول استقبل واللہ الحسن بن علی معاویہ بکتائب امثال الجبال فقال عمرو بن عاص انی لارا کتائب لا تولی حتی تقتل اقرانها فقال معاویہ۔ میں بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ سے کہا کہ حسن اتنی بڑی فوج کے ساتھ آ رہے ہیں کہ قتل و قتال کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں ہماری فوج ان کو مارے وہ ہمیں مارے تو لوگوں کا خیال کون کرے گا، خواتین کا کیا بنے گا، مال کا کیا بنے گا، لہٰذا ان سے صلح کر لینی چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن سمرہ عبداللہ بن عامر کو بھیجا کہ جاؤ تم ان سے بات کرو۔ یہ دونوں حضرات گئے، انہوں نے جا کر حضرت حسن سے بات کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ بات فرمائی کہ دیکھو جو بات میرے اور تمہارے درمیان طے ہو جائیں گی، ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان نے کہا ان کا ذمہ دار ہم ہوں گے، جو بات ہماری آپ سے طے ہوگی ہم اس کی پابندی کریں گے، ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس کی پابندی کریں گے۔ لہٰذا ان حضرات نے ان کے ساتھ سارے معاملات طے کیے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان حضرات کی بنیاد پر صلح ہوئی، اور یہ روایت صحیح بخاری کتاب الصلح باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن بن علی ان ابن سید کے اندر یہ بات تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ یہ پہلی شرط جس کا میں تذکرہ کرنا چاہتا میں وہ لفظ آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ فرمائے فقال ہم الحسن بن علی انا بنو عبد المطلب قد اصبنا من هذا المال وان هذه الامه قد عاصت في دمائها قال فانه يعرض عليك كذا وكذا، یعنی آپ نے فرمایا کہ چونکہ ہم عبد المطلب ہیں، ہمارے پاس پیسہ تھا، لوگ ہم سے لیتے تھے، لہذا میں اس کی ضرورت ہوگی، انہوں نے کہا جتنا مال مانگیں گے آپ کے حوالے کیا جائے گا۔ اور باقی جو 3 شرائط ہیں یہ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب ابو حفص عمر بن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ خلافت الحسن بن علی کے اندر ہے، یہ کٹھی شرائط بیان کی ہے۔ ولما الحسن بن علی تفرق جیشہ علی مقتهم وكتب عند ذلك الى معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ وكان قد ركب في اهل الشام فنزل مسكنا يراوزه على الصلح بينهما فبعث عليه معاویہ عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرہ فقدما عليه الكوفة فبذلا له ما اراد من الاموال فاشترط ان ياخذ من بيت مال الكوفة
خمسۃ آلاف الف درہم من یکون خراج دار ابجرد لہ وَأَلَّا يَصُبَّ عَلِيٌّ وَأَلَّا يُصَبَّ عَلِيٌّ وَهُوَ يَسْمَعُ۔ یہ تینوں شرائط تھی اور ان کی تینوں شرائط کو مان لیا گیا۔ یہ 4 شرائط کا تذکرہ، چاروں کی آپ نے پابندی کی ہے۔ باقی بعض شرائط ایسی ہیں کہ آدمی کو سن پر بھی تعجب ہوتا ہے کہ یہ کون سی شرط تھی لگائیں اور یہ کیسے کہ اس کی پاسداری نہ کریں۔ مثلا میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ حافظ ابو الفضل شہاب الدین نے تو ان شرائط کے بارے میں ابن عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فاتح 852 فتح الباری میں لکھا ہے فوافقاہ علی ما شرط من جمیع ذالک والتزما۔ ان شرائط کی تو پابندی ہوئی ہے۔ علامہ شہاب الدین ابن حجر حیثمی مکی وفات 974 ہجری الصواعق المحرقہ میں لکھتے ہیں انہ اشترط علی شروطا کثیرہ فالتزمہا وفعلہ بہا۔ یہ شرائط تو مانی گئی ہیں۔ اسی طرح مورخ علامہ ابو حنیفہ دینوری وفات 282 ہجری الاخبار الطوال کے اندر فرماتے ہیں ولا قطع عنہما شیئا مما کان شرط لہما۔ ان دونوں کے ساتھ جو شرائط طے تھی ان کی پابندی کی گئی۔ باقی شرائط کون سی ہے؟ مثلا ایک شرط آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں شرائط یہ تھی کہ ان سے کہا گیا تم کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور خلفائے راشدین کی طرز کے مطابق حکومت چلاؤ گے، اور ان کی حکومت خلفائے راشدین کے مطابق نہیں تھی۔ اب جو شرائط تھی حسن نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور بیعت کس بنیاد پر کی ہے؟ وَبَایُ عَلیٰ اِقَامَةِ کتاب اللہ و سنت النبی و دخل معاویۃ الکوفہ، کہ آپ اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی سنت کے مطابق حکومت کو چلاؤ گے۔ اب یہ خلفائے راشدین کی شرط لگانے والے کون ہیں؟ یعنی شرط لگانے والے رافضی مصنف ہیں۔ تو ان سے پوچھو کیا اس شرط کا کوئی تمہارے ہاں جواز بنتا ہے؟ رافضی عالم ابو الحسن علی بن عیسیٰ الاربلی وفات 693 ہجری کشف الغمہ فی معرفت الائمہ میں کہتے ہیں ھذا ما صال علیہ الحسن بن علی بن ابی طالب معاویۃ بن ابی سفیان صالح علی ان یسلم الیہ ولایت امر المسلمین علی ان یعمل فی بکتاب اللہ تعالی و سنت رسولہ و سیرت الخلفاء الراشدین الصالحین۔ اب بتاؤ، پہلی بات یہ ہے کہ یہ شرط لگانے کی حاجت تھی، اور یہ شرط لگانے کا تذکرہ رافضی مصنف کر رہا ہے، تو حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شرط کا تذکرہ کسی بھی معتبر کتاب کے اندر نہیں ہے۔ یہ روافض کی بات ہے۔ باقی جو شرائط لگائی تھی اس کی آپ نے پابندی فرمائی ہے۔ اچھا، ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا تھا کہ اس شرط پر بیعت کرتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد خلافت حضرت حسن کو ملے گی۔ آپ نے بات مان لی، لیکن بعد میں اس کی پابندی نہیں کی۔ پھر پابندی کیا کرنی تھی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، تو حضرت معاویہ بعد میں فوت ہوئے، حسن پہلے دنیا سے گئے ہیں، تو اس شرط کی پابندی کیسے کرنی تھی؟ تو میں عرض کر رہا تھا بعض بیتوکی باتیں اور بیتوکی اعتراضات کی ہیں جن کا حقیقت سے بھی کوئی تعلق نہیں، اور اس کو سنتے اور بتاتے ہوئے انسان کو تعجب ہوتا ہے۔ اعتراض نمبر 13 کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت یہ خلافت راشدہ جیسا دور نہیں تھا۔ جواب، یہ نہ سمجھی کی علامت ہے۔ ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا دور یہ دور خلافت راشدہ ہے۔ خلافت راشدہ سے مراد خلافت راشدہ موعودہ فی القرآن، یعنی صحابہ کرام میں سے جن کو اللہ نے آیت استخلاف وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات سورۃ النور آیت نمبر 55 میں خلافت دینے کا وعدہ کیا، وہ 4 تھے خلفائے راشدین، اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ تو جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت استخلاف میں خلافت راشدہ میں شامل ہی نہیں، مصداق ہی نہیں، تو یہ کہنا کہ خلافت راشدہ نہیں تھی، یہ بالکل بے جا اعتراض ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ وفات 1362 ہجری احکام القرآن میں فرماتے ہیں اس آیت کے بعد فیہ دلالۃ علی صحت امامت الخلفاء الاربعہ ایضاً لأن اللہ استخلفهم فی الارض ومکن لهم کما جاء الوعد ولا يدخل فی معاویہ لأنه لم یکن مؤمنا فی ذلک الوقت۔ جب یہ آیت اتری کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تم کو خلافت دے گا، جب یہ آیت اتری حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی کلمہ پڑھ کر صحابی بنے ہی نہیں تھے، اس آیت کو مصداق ہی نہیں ہے، اس لیے یہ کہنا کہ ان کی خلافت راشدہ نہیں تھی، یہ اعتراض بالکل بجا ہے۔ پھر دوسری بات سمجھیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو پہلے کی ہے
خلفۂ راشدین کی خلافت اس کو دیکھیں گے تو حضرت معاویہ کی خلافت ان جیسی نہیں ہے، اور حضرت معاویہ کے جو بعد والے ہیں ان کو دیکھیں گے تو ان کی خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی نہیں ہے۔ پہلے والے حضرت معاویہ سے افضل تھے اور بعد والوں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، تو خلافت راشدہ اور حضرت معاویہ کی خلافت عادلہ ان میں فرق صرف اتنا ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف افضل ہے اور ایک طرف ادنا ہے، ایک طرف اعلیٰ ہے اور ایک طرف ادنا ہے، ایک طرف مستحب ہے ایک طرف اباحت ہے، اس سے زیادہ آپ کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ علامہ تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تیمیہ حرانی وفات 728 ہجری منہاج السنہ میں فرماتے ہیں فلم یکم من ملوک المسلمین ملک خیر من معاویہ، حضرت معاویہ سے بہتر مسلمانوں میں کوئی حکمران بعد میں نہیں ہوا، ولا کان الناس فی زمان ملک من الملوک خیر منہم فی زمن معاویہ اذا نسب ایام الی ایام من بعدی واذا نسب الی ایام ابی بکر و عمر ظہر التفاضل، جب نسبت پہلے والوں کی طرف ہو تو فرق بہت ظاہر ہے، یہ کوئی بات سمجھانے کی یا بیان کرنے کی نہیں ہے۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیں، ہم کہتے ہیں حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت خلافت عادلہ ہے، خلافت راشدہ نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کی خلافت میں غلط کام ہوتے تھے، آپ کی خلافت ناجائز تھی، آپ کی خلافت عمدہ نہیں تھی۔ اس کا معنی صرف اتنا ہے کہ آیت استخلاف سورۃ النور آیت نمبر 55 وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اس آیت میں جس خلافت کا وعدہ تھا وہ 4 خلفاء کی خلافت راشدہ ہے، حضرت امیر معاویہ کی خلافت ان میں شامل نہیں، باقی یہ خلافت خلافت عادلہ ہے۔ جس کا معنی یہ نہیں کہ خلافت ٹھیک نہیں تھی، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اعتراض نمبر 14 کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے یزید کے ہاتھ پر جبراً بیعت لی تھی، مجبور کیا تھا، یہ اعتراض کا خلاصہ ہے۔ اور اعتراض کرنے والے الکامل فی التاریخ میں امام مؤرخ ابو الحسن عز الدین علی بن محمد بن عبد الکریم الشیبانی ابن اسیر الجزری رحمہ اللہ ہیں، وفات 630 ہجری۔ وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ انی کنت اخطب فیکم فیقوم الی القائم منکم فیکذبنی علی رؤوس الناس فاحمل ذلک واصفہ وانی قائم بمقالۃ فاقسم باللہ لئن رد علی احدکم کلمۃ فی مقامی ھذا لا ترجع الیہ کلمۃ غیر حتی یسبقها السیف الی راسی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا اور فرمایا سنو، میں جو بات کہنے لگا ہوں اگر کسی نے میری تکذیب کی اور میری بات نہ مانی تو اس کی گردن اڑا کے رکھ دوں گا، لہٰذا آپ نے مجبور کیا اور ان سے بیعت لی۔ جواب سے نشین فرمائیں، بڑی آسان سی بات یہ ہے کہ مؤرخ ابو الحسن ابن اسیر جزلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو وفات نقل کی ہے یہ بغیر کسی سند کے نقل کی ہے۔ یہ ابن اسیر تاریخ تبری کو اکثر روایات کا اپنا ماخذ بناتے ہیں، لیکن اس روایت کا تذکرہ نہ تو تبری کے اندر ہے اور نہ ہی آپ نے یہاں پر کسی روایت کا حوالہ دیا ہے، کسی کتاب کا حوالہ دیا ہے، تو اس غیر معتبر روایت کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جواب نمبر 2، خود رافسی مؤرخ احمد ابن ابی یعقوب بن جعفر یعقوبی وفات 284 ہجری تاریخ یعقوبی میں لکھتے ہیں حج معاویہ تلک السنہ فتألف القوم ولم یکرہہم علی البیعہ، کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جس سال حج کیا لوگ ان سے بہت مانوس ہو گئے اور آپ نے کسی شخص کو بھی بیعت کے اوپر مجبور نہیں کیا تھا، انہوں نے خود کہا ہے، تو ہم کیسے مان سکتے ہیں کہ آپ نے بیعت کے اوپر جبر کیا تھا؟ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اعتراض نمبر 15، بعض لوگوں نے الیاس باللہ اعتراض یہ کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مکر و فریب کر کے یزید کی بیعت لے لی تھی، اور اس کے لیے بطور دلیل کے یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الطبری وفات 310 ہجری تاریخ طبری میں لکھتے ہیں کہ قال حدثنا ابن عون قال حدثنی رجل بنخلہ، ابن عون کہتے ہیں مجھے نخلہ کے مقام پر ایک آدمی نے بیان کیا، کیا؟ ایک آدمی نے بیان کیا کہ بایع الناس لیزید ابن معاویہ غیر الحسین ابن علی، کہ حضرت حسین
عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عباس، ان 5 کے علاوہ لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی۔ جب حضرت معاویہ آئے تو آپ نے حسین بن علی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو بیٹا، تم 5 آدمی ہو، تم 5 کے سردار ہو، باقی 4 نے بیعت کر، تم اکیلے رہ گئے، تو اگر تم بیعت کر لو گے تو کتنا آسان ہوگا۔ انت تقودهم فارسل الیہم فان بایعوا كنت رجلا منهم والا لم تكن اجل۔ تو کہتے ہیں حضرت حسین فرمان لگے کہ چلے میں پتہ کرا لیتا ہوں، اگر انہوں نے ایسا کیا تو میں بھی دیکھ لیتا ہوں، لیکن آپ اس معاملے میں جلدی نہ کرو۔ خلاصہ کیا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کو الگ بلاتے اور اسے کہتے فلاں نے بیعت کر لی، تو نے کیوں نہیں کی، وہ کرتا، فلاں نے کر لی، تو نے نہیں کی، وہ کرتا، یوں دھوکہ دے سے الیاس باللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے بیعت دھوکے کے ساتھ صحابہ کرام سے لی تھی۔ جواب دیکھیں، آپ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، یہ اعتراض کم علمی کی بنیاد پر ہے یا ضد کی بنیاد پر ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو نقل کی ہے روایت، اس کے اندر کیا ہے؟ حدثنا ابن عون قال حدثنی رجل بنخلہ۔ ابن عون کہتے ہیں کہ مجھے ایک آدمی نے بتایا، ایک آدمی، جیسے شیعت کا طرز ہے، راوی کہتا ہے، آواز آئی ہے، بس یہ وہی طرز ہے۔ ایک ایسا شخص کہ جس کا معلوم ہی نہیں کہ بندہ کون ہے۔ جب کوئی شخص اپنی ذات کے اعتبار سے مجہول ہو یا کوئی شخص اپنی صفات کے اعتبار سے مجہول ہو، اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ امام ابو بکر احمد بن علی خطیب وفات 663 ہجری الکفایہ فی علم الروایہ میں فرماتے ہیں لا يقبل خبر من جہلت عینہ وصفتہ لأنہ حینئذ لا سبیل الی معارف عدالتہ۔ یہ محدثین کا قول ہے کہ مجہول آدمی کی روایت قبول نہیں ہوتی۔ علامہ محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ فات 676 تقریب میں فرماتے ہیں روایت مجہول العدالت ظاہرا و باطنا لا تقبل عند الجماہیر، مجہول کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ اعتراض نمبر 16، یہ اس سے بھی زیادہ بے ڈھنگا اعتراض ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے کے لیے لوگوں کو رشوت دی ہے، اور روایت کیا پیش کی ہے؟ الکامل فی التاریخ میں مورخ ابو الحسن عز الدین علی بن محمد بن عبد الکریم الشیبانی ابن الاسیر الجزری رحمہ اللہ فات 630 ہجری وہ نقل کرتے ہیں وسار المغیرۃ حتیٰ قدم الکوفہ وذاکر من یسق الیہ ومن یعلم انہ شیعۃ لبنی امیہ امر یزید فاجابوا الی بیعتی، کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان نے سفر شروع کیا، کوفہ میں گئے اور وہاں جا کر ان لوگوں سے تذکرہ کیا جن پر بھروسہ تھا اور وہ جانتے تھے کہ یزید کی امارت کے معاملے میں یہ بنو امیہ کے گروہ کے ہیں۔ ان سے بات کی اور ان میں سے 10 آدمیوں کو بھیجا، کہاں پہ؟ شام میں، اور ان میں سے ہر ایک آدمی کو 30,000 درہم دیے اور اپنے بیٹے موسیٰ بن مغیرہ کو ان کے اوپر نگران بنا دیا۔ جب یہ لوگ معاویہ کے پاس آئے فَزَيَّنُوا لَهُ بَيْعَةَ يَزِيدَ وَدَعَوَاهُمْ إِلَىٰ أَخْذِهَا، کہتے ہیں وہاں جا کر نے کہا کہ یہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور بیعت حضرت معاویہ نے کہا لا تؤجلوا بِهَا، ابھی ذرا جلدی نہ کرو، 1 منٹ ٹھہرو۔ پھر معاویہ نے پوچھا وَكُونُوا لَا ثُمَّ قَالَ لِمُوسَىٰ، حضرت معاویہ نے موسیٰ بن مغیرہ سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ ان لوگوں کو تمہارے باپ نے کتنے پیسوں کے بدلے میں خریدا ہے؟ انہوں نے کہا 30,000 کے بدلے میں۔ تو کہا لقد حان علیہم دینہم، تمہارے باپ نے تو ان کا دین بہت سستا کر دیا، نظروں میں دین کو سستا کیا۔ اب اندازہ فرمائیں ذرا، حضرت معاویہ پر اعتراض کیا جا رہا ہے اور اعتراض جس روایت کو بنیاد بنا کر کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابن اسیر جزری رحمہ اللہ نے الکامل فی التاریخ میں بغیر سند اور بغیر حوالے کے نقل کی ہے۔ نمبر 2، یہ روایت اس کتاب کے علاوہ کہیں آپ کو روایت ملے گی بھی نہیں، تاریخی روایت بلا حوالہ اور کسی اور جگہ پر موجود بھی نہیں۔ اور تیسری بات، اگر اس روایت کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو یہ روایت کا تو ظاہر بتا رہا کہ معاویہ اس کے خلاف تھے۔ کیوں؟ بقول ان کے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے موسیٰ بن مغیرہ جب آئے حضرت معاویہ نے پوچھا کہ ان کو تمہارے باپ نے کیسے پیسے کتنے دیے؟ کہا جی 30,000 فی بندہ۔ تو معاویہ نے کہا ٹھہرو، ان سے پوچھا کہ تم ابھی بیعت نہ کرو، ذرا ٹھہر جاؤ۔ پہلے ان سے پوچھ لیا اور پھر کہا کہ تمہارے باپ نے دین بہت سستا کر دیا۔ اگر اس روایت کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو اسے تو معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرز عمر کو پسند نہیں فرماتے تھے، اور آپ اس بنیاد پر الزام لگاتے ہیں۔
پھر چوتھی بات یہ ہے، یہ اعتراض معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر کم ہوا، حضرت مغیرہ بن شعبہ صحابی رسول دوسرے پر زیادہ ہوا۔ کیوں؟ حضرت معاویہ تو نہیں بھیجا، وہ تو اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں اور رشوتیں دیتے پھر رہے ہیں ان کی بیعت کرانے کے لیے، حاشا وکلا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام اس سے بالکل بری ذمہ ہے۔ اعتراض نمبر 17 کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت پر بہت زیادہ خوش تھے، اور دلیل کیا پیش کی جاتی ہے؟ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4131 کہ حضرت مقداد بن مادی کرب اور عمر بن اسود، اللہ اکبر، کہتے ہیں ورجل من بنی اسد من اہل قنسرین الی معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ لوگ آئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدام بن مادی کرب کو فرمایا علمت ان الحسن بن علی رضی اللہ عنہ توفیہ، کیا تم نے سنا ہے حسن فوت ہو گئے؟ فرجع المقدام، مقدام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو فقال له رجل، ایک شخص نے کہا اتراہ مصیبہ، یہ تو مصیبت پہ انا للہ کہتے ہیں، تم ان کی موت کو مصیبت سمجھتے ہو؟ قال له ولما لا ارى مصیبہ، ہر مقدام بن مادی کرب فرمانے لگے میں اس کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں لیا، وہ فرمایا ھذا منی و حسین من علی، حسن مجھ سے ہے، حسین علی سے ہے۔ اسدی کہتے ہیں جمرۃ اطفأ اللہ عز وجل، کہ وہاں پر یہ سن کر اس قبیلہ بنو اسد کے ایک آدمی نے کہا کہ یہ انگارہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے بجھا دیا۔ دیکھو پہلی بات یہ ہے کہ اس روایت کے اندر ایک راوی ہے بقیہ بن ولید، اور یہ راوی مدلس ہے۔ تدلیس کسے کہتے ہیں؟ تدلیس کہتے ہیں کہ جس کی سند یا متن میں پائے جانے والے عیب کو چھپا کر مزین کر کے پیش کیا جائے، یہ ہے تدلیس، اور ایسا کام کرنے والے راوی کو کہتے ہیں مدلس۔ مثلا راوی نے کسی سے بات نہ سنی ہو اور لفظ ایسے نقل کرے کہ لوگ سمجھیں اس نے فلاں سے سنی ہے، قال فلان کہے، آل فلان کے، تو لوگ فلاں سنی ہے نا، تو یہ راوی مدلس ہے، اور مدلس جب روایت ان سے لاتا ہے تو اس کی روایت معتبر نہیں ہوتی۔ پھر اس کے اندر ایک راوی ہے بقیہ بن ولید، مدلس کی روایتیں معتبر نہیں ہوتی، ذرا سنیں، بقیہ بن ولید مدلس راوی ہے۔ ابو الفرج عبد الرحمن بن ابو الحسن علی بن محمد بغدادی رحمہ اللہ المعروف ابن الجوزی، وفات 597 ہجری، الضعفاء والمتروکین میں فرماتے ہیں کانا مدلسن یروی ان قوم متروکین و مجہولین۔ نمبر 2 علامہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان ذہبی رحمہ اللہ، وفات 748 ہجری، میزان الاعتدال میں فرماتے ہیں قال غیر واحد کان مدلسا فاذا قال عن فلیس بحجت۔ نمبر 3 علامہ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، وفات 852 ہجری، تہذیب و تہذیب میں فرماتے ہیں قال البیہقی فی الخلافیات اجمعوا علی ان بقیۃ لیس حجت، یہ بقیہ مدلس تھا اور حجت نہیں تھا۔ دوسرا جواب، دیگر تاریخی روایات کو دیکھیں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل کیا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حضرت حسن کی وفات پہ تعزیت فرما رہے ہیں۔ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب ابو حفص عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ، وفات 774 ہجری، البدایہ والنہایہ فرماتے ہیں فلما جاء الکتاب بموت الحسن بن علی اتفق کون عباس عند معاویہ وعزاہ فیہ باحسن تعزیت ورد علی ابن عباس ردا حسنا، کہ جب یہ خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی حضرت حسن فوت ہو گئے ہیں، اتفاقاً وہاں ابن عباس رضی اللہ عنہما موجود تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس سے تعزیت فرمائی اور اچھے کلمات تعزیت کے فرمائے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بہترین اچھے طریقے سے تعزیت کا جواب دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو مستقل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تعزیت کے لیے بھیجا۔ حضرت ابن کثیر رحمہ اللہ، وفات 774 ہجری، البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں وبعث معاویۃ ابنہ یزید فجلس بین یدی ابن عباس وعزاہ بعبارۃ فصیحہ وجیزہ شکرہ علیہ ابن عباس
آپ نے بڑی فصیح و بلیغ عبارت کے ساتھ وہاں پہ تعزیت کی اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔